بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت، جامعہ رشیدیہ پاکستان کے استاد تفسیر و حدیث اور سارے دنیا کے ایک مشہور مفتی شرع متین حضرت مولانا محمد طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اپنی طرف سے، ارکان شورا کی طرف سے اور سارے مصلی حضرات پوری جماعت کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیزی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہم جیسے پیاسوں کی ترس بجھانے کے لیے یہ وقت دیا۔ اور بھائی پلیز باتیں نہ کرے، بیٹھ جائیے پلیز۔ حضرت سے سوال و جواب کی ایک پوری لسٹ یہاں پر آ چکی ہے، تقریباً 54 سوال ہے اور اس کے جواب حضرت دیں گے۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ بیچ میں کوئی خلفشار نہ ہو۔ جن کو کوئی سوال مجمع میں سے بھی کرنا ہو تو آپ کو لنک دی جائے گی، آپ اس لنک پر روانہ کر دیں تو وہ سوال یہاں پر آ جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ اس لیے بیچ میں اٹھ کر کوئی سوال نہ کریں، آپ کو لنک دے دی جائے گی یا پیپر دے دیا جائے گا، اس پر لکھ کر آپ یہاں پر بھیج دیں۔ انشاءاللہ پرسکون محفل میں بڑا پرمغز جوابات ملیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اب مزید وقت نہ لیتے ہوئے حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا سوال جواب کا سیکشن شروع کریں۔ مفتی عبداللہ صاحب سوال کہیں گے اور مفتی صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی میرے ابھی کینیڈا میں 2-3 دن کے اندر ہی 3 بیان ہو گئے ہیں اور بیان بھی 1.5 2 گھنٹے کے، تو یہ بھی بیان رکھ رہے تھے، میں نے کہا کچھ سوال جواب کا سیشن رکھ لیں، تو اس لیے یہ کویشچن اینڈ آنسر کا سیشن رکھا گیا ہے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہو جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے بتایا گیا تھا تھوڑے سے لوگ ہیں، کچھ سوالات ہیں ان کے، یہ تو لگ رہا ہے کہ یہیں پورا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان سب یہیں آ گیا ہے۔ تو اب جو آپ کے کویشچنز لیے گئے ہیں نا، سوالات لیے گئے ہیں، ظاہر ہے ایسے پوچھیں گے تو پھڈا ہوگا سب مل جل کے، تو بہت سارے جو کویشچن اینڈ آنسر کا انہوں نے طریقہ وہ کیا بتایا ہے، جنہوں نے پوچھنا ہے وہ کیا کریں گے آپ بتا دیں۔ لنک شیئر کیا ہوا ہے نا، اس لنک پہ اپنا سوال بھیج دیں، تو مفتی صاحب کے پاس سوال آ رہے ہیں، یہ پوچھتے جائیں گے اور ہم پارسل کرتے جائیں گے۔ جس سوال کا جواب آیا جواب دے دیں گے، نہیں آیا تو بولیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے، اور بہت سارے سوال کامن ہیں تو ان کو اسکپ کیا ہے، وہ مرج کیا ہے۔ بار بار جو سوال پوچھا جا رہا ہے نا، تو پھر انہوں نے اس کو حذف کر کے ایک سوال باقی رہنے دیا ہے۔ چلیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسا کریں، میرے ہاتھ میں ایسے مائک پکڑا دیں یار، یہ کیا پورا ہے، یہ نکل جائے گا ہاتھ سے، دوسرا کوئی سادہ سا مائک پکڑا دیں ہاتھ۔ اس کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ ہاں یہ صحیح ہے نا، میں اس کرسی پہ آ جاتا ہوں، یہ میں آرام سے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو جواب دے دوں گا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سامنے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ایسے اس کو ہٹا ہی دیں، اس کو نکال دیں۔ چلیں جی، سوال شروع کریں۔
ہاں ہاں مرضی ہے. سب کو نظر آئے گا, نظر آتا ہے, ممبر پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں, یہاں سے نظر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ہے بھائی حاشر کی طرف سے. میں ایک لڑکی کو رشتہ کے لیے میرے لڑکی کے پاس رشتہ لے کر کیسے جا سکتا ہوں؟ پہلا سوال ہی کوئی حاشر بھائی نے پوچھا ہے, میں ایک لڑکی کے پاس رشتہ لے کے کیسے جا سکتا ہوں؟ رکشہ لے کے رشتہ لینے چلے جائیں آپ. چلیں اگلا پوچھیں. بھائی عبداللہ کا سوال ہے کہ میں اپنے مقامی مسجد میں پیسے دیتا ہوں, یعنی ڈونیشنز, اور پورے سال بھر پیسے دیتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ مسجد کے اندر مسجد کی جو خدمات ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, یعنی میرے اندازے سے, یعنی جو پیسے وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگ رہے. کیا میں اس مسجد کو پیسہ دیتا رہوں؟ یہ بہت امریکہ میں بھی تھا, یہاں ٹورنٹو میں بھی بہت ساری کمپلینز ہیں بعض مسجدوں کے بارے میں کہ چندہ دبا کے لیا جا رہا ہے اور خرچ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھو یہ پوری دنیا کا ایک کامن مسئلہ ہے. مسجد والے کبھی بھی برے نہیں ہوتے, داڑھی والے کبھی بھی برے نہیں ہوتے, لیکن بعض دفعہ برے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں, بعض دفعہ برے لوگ مسجد بنا لیتے ہیں. یہ جو ہے نا مذہبی گیٹ اپ استعمال کر کے لوگوں سے حرام کھانا, یہ دنیا کا سب سے سستا ترین بزنس ہے. میں نے کئی بار اس پہ بیان کیا ہے کہ سب سے آسان, پاکستان میں تو 2 طریقے ہیں بزنس کے سب سے آسان. مجھے ڈر یہ کہ ایسا نہ ہو آپ پاکستان چلے جاؤ یہ بزنس کرنے کے لیے. ایک بہترین طریقہ, 4 دیواری کھڑی کریں, 2-4 یتیم بچے لا کے رکھ دیں, ادھار لے لیں کہیں سے, اگر نہیں مل رہے نا آپ کو یتیم سچی مچی کے, کہیں سے ادھار لے کے رکھیں. ہمارے ہاں لوگوں میں سینس ہی نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, کوئی دیکھا جائے کہ یہ بندہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے, کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے یا نہیں ہے. بس 4-6 یتیم بچے رکھو, اس کے بعد دے دنا دن نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ. لوگ لا لا کے پکڑا رہے ہوتے ہیں. آپ اداروں کے ساتھ تعاون کریں, مسجدوں کے ساتھ تعاون کریں, ہم نہیں روکتے, یہ تو ضروری ہے تعاون, لیکن دیکھیں تو صحیح یہ ریلائبل لوگ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی داڑھی ہے, ٹوپی ہے. بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے ٹوپی خریدنے میں یار؟ اس نے کروڑوں روپے چندہ کما لیا تو کیا ایک ٹوپی نہیں خرید سکتا وہ ہے بھائی؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ جب وہ حضرت جی ہیں تو وہ ٹوپی ہے تو فلانے ہیں, تو بھائی کوئی بھی ہیں, اسلام سب کے لیے سیم ہے. جب آپ لوگوں سے رقم لیتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان سے پوچھے بغیر ان کو اعتماد میں لینا. فون کر کے بتائیں یہ آپ کی رقم تھی, ہم نے یہاں 10 سال پرانا بھی ریکارڈ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ میں 10 سال پہلے 5,000 روپے لے کر آیا تھا یا اتنے ڈالر لایا تھا, حضرت وہ کہاں گئے ہیں, اس کے پاس رسید ہونی چاہیے اس کی. تو یہ اعتماد کی بیس پہ لاکھوں کروڑوں روپے لوگ کر رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جو یہ بعض ایسی بھی کمپلینس آئی ہیں کہ ادھر آئے تو دیکھا کہ روزگار مل نہیں رہا, تو انہوں نے کہا چلو یار کسی مدرسے کی ڈگری وگری لیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وہ 4 دیواری کھڑی کی, مسجد اپنے نام کی, اس کے بعد نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئے. وہ کچھ لگا بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھائی نہ مسجدوں سے تعاون کو ختم کرنا ہے, نہ دینی مدرسوں سے تعاون ختم کرنا ہے, لیکن تحقیق بہرحال کرنی ہے, ایسے پیسہ پھینکنا نہیں ہے. حضرت عمر نے ایک بھیکاری کو پکڑ لیا تھا نا, اس سے ہٹا کٹا تھا, تو اس سے سارا پیسہ حضرت عمر نے چھینا. ایک روایت میں آتا ہے کہ تم لوگوں کو بیوقوف بنا کے پیسے لے رہے ہو لوگوں سے. تو اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال کیا کریں کہ اگر صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہے, آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا, پھر نہیں تعاون کرنا چاہیے. ہاں دوسرا بھی طریقہ بتا دوں نا پیسے کمانے کا. ایک تو یہ طریقہ ہے, ایک اور پیسے کمانے کا اس سے بھی آسان طریقہ, اس میں تو پھر بھی ٹوپی کا خرچہ آتا ہے نا. جو دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں اس میں ٹوپی کا بھی خرچہ نہیں ہے. وہ ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں, یعنی طریقہ ایک ہی ہے لیکن قسمیں کتنی ہیں؟ 2. ایک قسم یہ ہے کہ کوئی آپ جن چڑیل بھوت بھگانے کا بزنس شروع کر دو. آپ بولو ہمارے ہاں جادو کا, ٹونے کا, نظر بد کا علاج کیا جاتا ہے, خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے. کچھ آپ کہیں بھی ٹھیا لگا کے بیٹھو گے, ٹھیے کا خرچہ بھی نہیں آئے گا.
کوئی بھی آ رہا ہے کچھ بھی لکیر وکیر تعویذ کی بنا کے دے دی, 100 میں ایک بھی تکا لگ گیا نا بھائی, 100 میں 100 کے مسائل میں سے ایک کا تو مسئلہ قدرتی طور پہ ویسے ہی حل ہونا ہوتا ہے نا بھائی, کیا خیال ہے؟ وہ ہو گیا تو وہ سارا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ آپ کو. اس کے بعد آپ کے ہدی الگ اور اس کی ریکارڈ لکھ لو کہ بھئی یہ بندہ میرے تعویذ کیا تھا اور اس کے ہو گئی تھی شادی. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو یہ اس کے دوسرا طریقہ یہ کہ پھونک پہ محنت کرو آپ, یعنی اس میں پین کا خرچہ ہوگا, یہ پہلے والے طریقے میں تعویذ لکھنے کے لیے یوں 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 کچھ کرنا پڑے. دوسرا اس میں پین کا اور کاپی کا خرچہ بھی نہیں ہے, ٹوپی کا خرچہ بھی نہیں ہے. پھونک آپ کی پاورفل ہونی چاہیے. جو آ رہا ہے پھونک لگائی, جو آ رہا ہے پھونک لگائی. پھر دیکھو آپ کے پاس اتنا رش ہوگا نا, لوگوں کو مار مار کے بھگاؤ گے تو بھی لوگ نہیں چھوڑیں گے آپ. یہ 2 دھندے یعنی ٹوٹل 3 ہیں, یہ بہترین طریقہ ہے پیسہ کمانے کا. تو ان لوگوں سے ہوشیار رہو, یا پھر ایسے ہی آپ بھی شروع کر دو پھر یہ طریقہ. ہوشیار رہو بھائی, یہ بیکار چیزیں ہیں. چلیں جی اگلا سوال. صادق بھائی سوال کر رہے ہیں کہ میں کیسے سوالات پوچھ سکتا ہوں اپنی شادی کے سلسلے میں تاکہ صحیح رفیق حیات اختیار کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اتنا نیک آدمی. کہہ رہے ہیں میں کیسے کسی سے گائیڈنس لے سکتا ہوں کہ اپنے رفیق حیات کا انتخاب کر سکوں. آپ کوئی اردو ادب میں ماسٹر کی ہوئی لڑکی تلاش کریں. رفیق حیات نا بہت پرانی, سیدھے سیدھے بولو بھائی مجھے بیوی چاہیے یار, کوئی طریقہ بتاؤ. اتنا مشکل کیس کو رشتے ملتے نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں. جو اتنے مشکل کیس ہوتے ہیں نا ان کے لیے رشتے تھوڑا مشکل ہوتے. نارملی بھائی 2-3 چیزیں دیکھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی پہچان میں 2 اصول آپ نے بیان کیے. ایک فرمایا تنکح المرأة لأربع لحسنها ولمالها ولدینها ولنسبها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ بتائی بھائی دیندار کو ہمیشہ بے دین پہ ترجیح دینی ہے. ایک لڑکی خوبصورت ہے دیندار نہیں ہے, ایک خوبصورت زیادہ نہیں ہے لیکن دیندار ہے. میں زیادہ نہیں کہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے نا, اتنی کیونکہ میں ابھی افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں تو میں نے وہاں بہت ڈر گیا تھا میں. خیر, تو دین کو ہمیشہ ترجیح, دین اور اخلاق کو ہمیشہ ترجیح دینی ہے. دوسری بات بھائی یہ میری نہیں ہے, یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی لڑکی سے شادی کرو جو محبت کرے اور تمہیں اولاد کثرت سے دے, تمہارا گھر آباد کرے. آج کل لبرل انٹیوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. ایکچولی ہمارے ساتھ وہ جاب کرے گی اور ہم بھی جاب کریں گے, اور یہ بچے مچے یہ سب یہ نہیں ہمیں چاہیے. تو بھائی آپ کو تھوڑے دنوں کے مزے ہیں, یہ گھر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جو نیچرل لائف ہے نا جو ہمیشہ سے چلتی آئی ہے اسی کو فوکس کرو. بیگم گھر اور آپ گھر سے باہر. اور گھر قید خانہ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں عورت کیا گھر میں قید رہے گی. بھائی گھر کے لیے قید کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. قید خانے جیل میں ہوتے ہیں, گھر میں انسان سیو ہوتا ہے, محفوظ ہوتا ہے. تبھی تو آدمی کمانے جاتا ہے تو شام کو کہاں آتا ہے؟ گھر آتا ہے. اگر یہ گھر جیل خانے ہوتے تو آدمی کہتا میں جیل میں واپس کیوں جاؤں بھائی میں. تو گھر عورت کی زینت ہے, تو گھریلو خواتین سے شادی کی کوشش کرنی چاہیے. باقی اب تلاش تو انسان خود کرے گا. میں یہ اس سلسلے میں تھوڑی حاضر ہوا ہوں یہاں پہ. چلیں جی. ایک خاتون کا سوال ہے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے اس لیے کہ اس کے والدین کو میں پسند نہیں ہوں. میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ خاتون کا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے ڈیورس دینا چاہتے ہیں کیونکہ میرے شوہر کے والدین کو میں پسند نہیں ہوں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ, پوری بات میں بتاؤں گا تاکہ کوئی مس گائیڈ نہ کر سکے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر والد حکم دے بیوی کو ڈیورس دے دو تو پھر دے دینی چاہیے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا ایک فتویٰ دیا. ان کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے والد میری بیوی کو ناپسند کرتے ہیں تو اور مجھے آرڈر دے رہے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں, تو کیا میں چھوڑ دوں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد. اللہ کی رضا باپ کو خوش کرنے میں ہے, اللہ کی ناراضی باپ کو ناراض کرنے میں. اصل مسئلہ یہی ہے. لیکن
ساری گمراہی وہاں سے پھیلتی ہے. یہ جو ہم بار بار فقہ اور فقہا کی باتیں کرتے ہیں نا, یہ اس لیے کہ فقہا تمام احادیث, تمام قرآنی آیات کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتے ہیں, کبھی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے فتویٰ نہیں دیتے. اب صرف اتنی حدیث کو آپ دیکھیں گے تو آج کون ہے جس کو بہو پسند ہے؟ کوئی ایک ساس مارکیٹ میں سوائے ان ساسوں کے جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی ایک ساس دکھاؤ جس کو اپنی بہو پسند ہو, تو پھر تو طلاقوں کا چوپٹ دروازہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ تو اس لیے ہم دین کی تشریح ہمیشہ کس سے لیں گے؟ فقہا سے. فقہا کا مطلب جن میں فقہی بصیرت ہے. اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, لوگ فوراً کہتے ہیں فقہ شکہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا مفتیوں نے, فقہ شکہ حدیث میں آ گیا. نہ بھائی نہ, یہ فقہ شکہ بھی ہم نے حدیث سے ہی نکالا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت اہم حدیث ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں, ان میں علم کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, ایک حدیث کو جاننے والے اور ایک حدیث کو حقیقی معنی میں سمجھنے والے. تو ہم فقہا میں دیکھتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی ائمہ اربعہ, چاروں اماموں میں سے ایک ہیں. یہ چار امام وہ ہیں جن کے فقیہ ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے, اجماع ہے پوری امت کا. امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا والد مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. امام احمد نے منع کیا, مت دو. اس نے یہی حدیث کوٹ کی کہ نبی نے حضرت عمر کے بارے میں ابن عمر کو کہا تھا کہ تمہارے والد کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو, تو تم ان کے کہنے پہ چھوڑ دو کیونکہ باپ کا حق ہے. تو امام احمد نے جواب دیا ہل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارے ابا عمر جیسے تھے؟ تمہارے ابا عمر جیسے ہیں؟ تو وہ صحابہ کا دور تھا, پاکیزہ دور تھا, اس میں باپ یا ماں اگر کہہ رہا ہے نا, کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو, اس کی ویلڈ ریزن ہوگی. آج وہ ویلڈ ریزن اکثر و بیشتر نہیں ہوتی. اپنی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, دوسری بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. تو اور طلاق اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے. تو اسپیسیفک کسی کیس میں جب تک پورا کیس کی اسٹڈی نہ کی جائے, پورا حالات نہ سنے جائیں, کسی کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا. تو مجھے نہیں پتا اس کیس میں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, لیکن میں جنرلی ایک بات کرتا ہوں, وہ جنرلی بات یہی ہے کہ جب تک کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو, باپ کے پاس یا ماں کے پاس کوئی معقول وجہ نہ ہو, اس وقت تک صرف اس حدیث کی بیس پہ بیوی کو ماں باپ کے کہنے پر طلاق دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو اب وہ ویلڈ ریزن ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, وہ ہر کیس میں الگ مسئلہ ہوتا ہے. منہاج بھائی فرما رہے ہیں کہ میں قرضہ پہلے ادا کروں؟ 12,000 قرضہ ہے, ماہانہ آمدنی 2,500 ہے, خرچہ 1,700 ہے, میں 27 سال کا ہوں. پورا آڈٹ کر کے پیش کیا انہوں نے. کیا میں پہلے شادی کر لوں؟ اور رپورٹیں بتائیں ٹماٹر کتنے روپے کلو اور پیاز یہ بھی لگا لیں, اس کا خرچہ کتنا ہے. میں سوال ہی بھول گیا, وہ آخر کا پڑھ لیں. خلاصہ ہے کہ کیا میں قرضہ پہلے ادا کروں یا شادی کر لوں؟ دیکھو یہ جن لوگوں کا قرضہ دینا ہے ان سے پوچھنے کا سوال ہے کہ بھائی آپ مجھے مہلت دے دو, میں پہلے شادی کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ کہیں کر لے بھائی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, اور اگر وہ مانگ رہے ہیں تو پھر ان کا حق پہلے. دوسروں کے پیسوں پہ کبھی بھی شادی نہیں ہوتی, اگر ہوتی بھی ہے کامیاب نہیں ہوتی. خرچہ ہمیشہ اپنا ہوتا ہے. دوسروں سے ادھار لے کے کھا گئے اور شادیاں بھی کر رہے ہو اور اسپیڈ سے بچے بھی پیدا کر رہے ہو تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے. مقروض بچے پیدا ہوں گے نا پھر کیا. چلیں جی. یہ کافی حضرات کا سوال ہے. کینیڈا جیسے کنٹری میں مکان خریدنا ہے تو لون لینا ہوگا اور اس کے لیے بینک سے قرض لینا ہوگا اور بینک کو سود دینا ہوگا, تو کیا ایسی صورت میں سود دینا جائز ہوگا؟ کیا پہلی گھر کے لیے یہ جائز ہے؟ یہ سوال تو اتنا, میرا خیال ہے سوال میں یہی مورگیج کا مسئلہ ہی بھرا ہوا ہے بہت زیادہ. تو یہ ایک ہی سوال کا جواب میں دوں گا, آگے پھر مورگیج کا آئے تو اسکپ کر دیے گا. یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے بھائی کہ ایک گھر کے لیے بھی کیا ہم سودی قرضہ نہیں لے سکتے. خوب اچھی طرح ایک اصول اور ضابطہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے سود پہ قرضہ لینا اور ایک ہوتا ہے سود لینا.
زید نے بکر کو 1 کروڑ روپے دیے, بکر نے اس کے بدلے میں 1 لاکھ روپے زید کو سود کی رقم دی. زید اس 1 لاکھ روپے سے جو کچھ بھی بنائے گا وہ حرام در حرام در حرام ہے. چاہے گھر بنائے, چاہے گاڑی بنائے, اس گاڑی میں بیٹھنا جائز نہیں, اس گھر میں رہنا جائز نہیں, کیونکہ یہ کس سے بنایا ہے؟ سود کی رقم سے. 1 کروڑ قرضہ دیا اور 1 لاکھ سود لیا. جب آپ مورگیج پہ گھر لیتے ہو تو بینک سے سود لیتے نہیں ہو, بلکہ سود بینک کو دیتے ہو, تو حرام لے نہیں رہے, حرام دے رہے ہو. تو بینک کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی حرام در حرام در حرام ہے. آپ کے لیے گناہ یہ ہے کہ آپ نے قرضہ لیا کیوں, ناجائز عمل کیا, وہ رقم آپ کے لیے حرام نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہی وجہ ہے کہ مورگیج پہ جن لوگوں نے گھر لے لیا, گناہ کا کام کیا, مگر وہ گھر حرام نہیں ہو جاتا, اس میں رہنا حرام نہیں ہے, کیونکہ حرام رقم لی نہیں ہے, حرام رقم آپ نے دی ہے. گناہ اس کا ہو رہا ہے کہ سودی ایگریمنٹ کیوں کیا آپ نے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پر لعنت ہوتی ہے: سود لینے والا, سود دینے والا, سودی لین دین پر گواہ بننے والا, اور سودی معاملے کو لکھنے والا. تو آپ نے تو باقاعدہ سودی ایگریمنٹ کیا ہے بینک سے, تو یہ حرام ہے, گناہ ہے. جنہوں نے کیا توبہ استغفار کریں. اب توبہ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی, یعنی اب گھر واپس کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اب لے لیا, جو ہو گیا ہو گیا. رہا یہ مسئلہ کہ سودی لون لینا ضرورت کے وقت جائز ہے یا نہیں ہے. سود لینا تو کسی بھی ضرورت سے حلال نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. لیکن سودی لون لینا, اگر حلال طریقے سے آپ کو کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنی بیسک بنیادی ضرورت کے لیے سودی لون لینا جائز ہے. اصولی طور پر مسئلہ یہی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. بیسک ضرورت کے لیے گھر سودی قرضہ آپ لے سکتے ہیں. اب گھر بیسک ضرورت ہے, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. روڈ پہ تو نہیں سو سکتے نا بھائی, گھر بھی بیسک ضرورت ہے. اب گھر چونکہ بیسک ضرورت ہے, اس لیے بعض اسلامک اسکالرز نے یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ بھائی مورگیج پہ 1 گھر لینا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض اسلامک اسکالر نے فتویٰ دیا کہ بھائی مورگیج پہ 1 گھر لینا جائز ہے, کیونکہ گھر بیسک ضرورت ہے. ان اسکالر سے ایک تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے. وہ مسٹیک یہ ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ گھر بنیادی ضرورتوں میں سے ہے, لیکن ذاتی گھر ہونا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے نہیں ہے. اگر کوئی کرائے کے گھر پہ رہ سکتا ہے تو بھائی اس کی بیسک ضرورت پوری ہو گئی ہے. اب ذاتی ہونا یہ غریبی ہے, غریبیوں کے لیے اجازت نہیں ہوتی حرام کی. نہیں, دوبارہ سے اب اپنے طریقے سے سمجھاتا ہوں, جاوید نہاری سے سمجھاؤں گا. اب آئے گا سمجھ میں. آپ گئے نلی نہاری, دہلی نہاری, یہ جاوید نہاری کراچی کے جو لوگ ہیں ان کی سمجھ میں آئے گی مثال. آپ کھانے کے لیے گئے, آپ نے پیسے دیے, آپ کو اس نے پلیٹ لا کے پکڑا دی, آپ کو بھوک لگ رہی تھی, چوہے پیٹ میں بلبلا رہے تھے, آپ نے پھوڑ دی طبیعت سے نا. ایک غریبی بھی لازمی حصہ ہے اس کا. آپ نے کہا چلو بھائی ایک غریبی بھی ہو گئی. اس کے بعد جب آپ غریبی مانگیں گے اس کی مرضی آپ کو دے یا نہ دے, کیونکہ وہ غریبی ضرورت نہیں ہے, وہ اضافی ہے. تو گھر کا ہونا بنیادی ضرورت ہے, ذاتی ہونا یہ کیا ہے؟ غریبی ہے یہ. کیونکہ دنیا ہمیں شریعت نے بتایا مسافر خانہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. جس کے ذاتی گھر ہوتے ہیں وہ بھی ذاتی نہیں ہوتے. یہاں سے جنازے اٹھتے ہیں, دیواروں اینٹوں سے دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو پیڑے کھانے کے لیے سودی قرضے کی اجازت نہیں ہے, تو لوگ پیڑے کھانے کے لیے لے رہے ہیں. اچھا, انسان سفر کرتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, تو اس کو تجربوں میں اضافہ ہوتا ہے. ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا کہ میرے 6 یا 7 بچے ہیں, تو مجھے کوئی کرائے پہ بھی گھر دینے کے لیے تیار نہیں. کرائے پہ گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر کسی کی کے افراد گھر کے زیادہ ہوں, کوئی رینٹ پہ گھر دیتا ہے یا دیتا ہی نہیں ہے, دیتا ہے تو تنگ بہت کرتا ہے, تو اس کے لیے پھر مورگیج پہ 1 گھر لینے کی اجازت ہوگی, کیونکہ رینٹ پہ بھی نہیں مل سک رہا. تو اس لیے کرائے پہ جب تک آپ رہ سکتے ہو بھائی, آپ کو مورگیج پہ نہیں آپ لون لے سکتے. اور ویسے بھی دیکھو, اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں ڈھالنے کے بجائے اس کے کہ جو یہ کر رہے ہیں آپ بھی وہی کرو, تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپنے بیریئر ہونا چاہیے نا بھائی, یہ اسلام کے حدود ہیں, ہم نے ان حدود کو کراس نہیں کرنا ہے.
جو لوگ 40-50 سال پہلے یہاں آئے تھے, حلال کتنا مشکل تھا ان کے لیے, انہوں نے قربانیاں دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار ایکچولی چونکہ حلال مرغی ملتی نہیں ہے تو چلو کتا ہی کھا لو, صحیح ہے نا, بلے کھا لو بیٹھ کے, پروٹین تو سیم ہوتے ہیں بلکہ شاید بلی میں زیادہ ہوتے ہوں گے. انہوں نے قربانی دی, نہیں بھائی ہم دال پہ گزارا کر لیں گے, ہم جو ہے وہ سبزیوں پہ گزارا کر لیں گے. ہوتے ہوتے اتنی بڑی تعداد حلال 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 کے گوروں نے حلال ذبیحے کھول دیے, صحیح ہے نا. تو آپ لوگ بھی جب اسلامک فائنینس کی طرف آؤ گے, بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, بھائی ہم ایسے گھر نہیں لیتے, ہمیں اسلامک فائنینس چاہیے, تو آہستہ آہستہ گورے خود اسلامک فائنینس کے ادارے بنائیں گے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو اس ماحول میں ڈھلنے کے بجائے آپ شریعت کی حدود پر قائم رہیں تاکہ یہ لوگ آپ کی طرف آئیں, نہ کہ یہ آپ ان کی طرف جائیں. چلے جی. صالح بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بغیر ٹوپی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ صالح بھائی پوچھ رہے ہیں بغیر ٹوپی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہو جاتی ہے بغیر ٹوپی کے بھی نماز, لیکن پہن لیں تو ثواب زیادہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے. پھر بعض لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں, ان کے سر پہ لائٹیں پڑ کے ریفلیکٹ ہو رہی ہیں, وہ لگ رہا ہے آج ہی انہوں نے کروائی ہے, کل کروا لیتے, آج تھوڑا سا ریفلیکشن کم ہو جاتی. تو ناراض نہیں ہونا بھائی, میری تھوڑی سی عادت ہے. تو وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, میں بیان میں بیٹھا ہوں تو سامنے کوئی اسی وقت تازہ ٹنڈ کرا کے آیا ہوا ہوتا ہے, اسی وقت, تو نور کی کرنیں نا ایسے ریفلیکٹ ہو کے پڑ رہی ہوتی ہیں. تو ایسے آدمی کو تو حکم دیا جائے گا تجھ پہ تو ٹوپی پہننا واجب ہے. سمجھ رہے کہ نہیں. گنجوں پہ کسی نے ایک بڑا ٹائٹ شعر کہا ہے, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ جو ہے نا ٹرینڈ کرا کے بھی حسین لگتے ہیں. چلے جی. محمد بھائی پوچھ رہے ہیں میری عمر 27 سال ہے اور میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے, لیکن میرے پیرنٹس شادی نہیں کرنے دے رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں پہلے بہن کی ہوگی اور پھر آپ کی. ایسے کہہ رہے ہیں سچویشن کیا کرنا میری عمر کہہ رہے ہیں 27 سال ہو چکی ہے, میری انگیجمنٹ بھی ہو گئی ہے, ماں باپ شادی نہیں کرنے دے رہے, کہہ رہے ہیں پہلے بہن کی شادی ہوگی. میرے بھائی ماں باپ کو پہلے سمجھاؤ کہ کسی اور کی بہن کی شادی جب تک نہیں ہوگی تو میری بہن کی بھی شادی نہیں ہوگی. آپ جب کہیں کسی کی بہن سے شادی کریں گے تو وہ بھی پھر اپنے بیٹوں کو شادی کرنے دیں گی, تو ہماری بہنوں کے لیے بھی رشتے آئیں گے. سب نے یہ کمپرومائز کیا ہوا ہے کہ جب تک بہنوں کی نہیں ہوگی ہم بیٹوں کی نہیں کریں گے شادی. تو بھائی یہ تو سب ایک دوسرے کی شادی میں رکاوٹ بن رہے ہیں. باقی نکاح کرنا انسان کا بنیادی حق ہے, ماں باپ کا اتنا تو حق ہے کہ بتا دے یہاں کرو یہاں نہیں کرو, لیکن یہ کہ نہیں کرو, یہ ماں باپ کو اللہ نے ہر ایک کے حقوق کی ایک لمٹ ہے بھائی. تو ماں باپ کے بھی لامحدود حقوق نہیں ہے. ایسے موقع پہ میں اولاد سے کہتا ہوں بھائی اگر کروا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کروا رہے ہیں تو کر کے بتا دو, ہو گئی ہے جی, کیا کر سکتے. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. اور ابا کو تو میں ایک لفظ کہتا ہوں, ابا کو بتا دیا کرو, ابا آپ کے ابا نے مجھے, آپ کے ابا نے آپ کو میرا ابا بننے سے نہیں روکا, تو آپ مجھے کسی اور کا ابا بننے سے کیسے روک سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے سے نہیں روک. تو یہ انسان کا بنیادی رائٹ ہے. اس میں ماں باپ اگر کوئی اپنے خرچے پہ کر رہا ہے تو پھر ماں باپ کو روکنے کا حق ہی نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ آ رہا ہے, والدین دین اپنے والا لے رہے ہوتے ہیں جو اپنے فیور میں جا رہا ہوتا ہے, جو اولاد کے فیور میں جا رہا ہوتا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہوتا نا بھائی, جب دین ہے تو پھر سب کے حقوق ہیں اس میں, پھر اولاد کے جو حق ہیں وہ بھی ہیں. میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ بھی چھوٹا ہی ہے, وہ مجھے کہہ رہا ہے میری شادی کراؤ. میں نے کہا بیٹا فوراً سے پہلے کراؤں گا, بے روزگاری میں تمہیں کوئی رشتہ دے دے تو کرا دوں گا میں تمہیں. تو دے گا کون؟ ہر شخص پہلے پوچھتے ہے کماتے کیا ہو. میں نے کہا اگر کوئی دے رہا ہے تو فری پھوکٹ میں اچھی بات ہے, لے آ, 4 لے آ, میں نے کب منع کیا ہے. فری میں اگر مل رہی ہیں جی. یاسین بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی ایک سیلز مین کے طور پر کام کر سکتا ہے ایسے شخص کے ساتھ جو کارز کو, گاڑیاں کو فائنینسنگ پر دے رہا ہو. یہ سیلز مین کسٹمر لے آتا ہے ان کے لیے اور وہ فائنینسنگ دیتے ہیں سود کے اوپر, تو ان کے لیے کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, جو لوگ سود پہ لوگوں کو گاڑیاں دیتے ہیں ان کے لیے یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں, کیا کام کر سکتا ہے. ان کو پانی پلانے کا کام کر سکتا ہے, ان کو چائے پلانے کا کام کر سکتا ہے, ان کے کپڑے استری کا کام کر سکتا ہے. تو وہ کام جس سے سود میں انوالومنٹ ہو وہ نہیں کر سکتا.
وہ 4 طرح کے کام ہیں جو حدیث میں آتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. سودی معاملے کو لکھنے والا, اس پہ گواہ بننے والا, اس معاملے پہ لینے والا سود اور دینے والا. سود میں اگر براہ راست انوالومنٹ نہیں ہے تو پھر جائز ہے, اگر سود میں براہ راست آپ کسی طرح سے ملوث ہو رہے ہیں پھر جائز نہیں ہے. جیسے بینک میں, سودی بینک میں چوکیدار کی تنخواہ حلال ہے کیونکہ وہ رقموں کی حفاظت کر رہا ہے. پیسوں کی حفاظت کرنا بذات خود کوئی برا کام نہیں ہے. اسی طرح الیکٹریشین کی تنخواہ حلال ہے, وہ پنکھے ونکھے ٹھیک کر رہا ہے, تو بھائی پنکھے تو کسی کے بھی ٹھیک کیے جا سکتے ہیں, لیکن مینیجر کی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ لوگوں کو لون لینے کی ترغیب بھی دے رہا ہے, وہ پورے سسٹم کو کنٹرول کر کے چل رہا ہے, وہ تو مینیجر ہی اس نظام کا مینیجر ہے. وہ تو کام دیکھا جائے گا کیا کام کر رہا ہے. سیلز مین لاتا ہے. اچھا, سیلز مین لاتا ہے, تو سیلز مین لانا ٹھیک نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ لا ہی رہا ہے سودی معاہدہ کروانے کے لیے, یہ ٹھیک نہیں. محمد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے نظر اتاری جائے بچوں کی, اپنے بچوں کی نظر. دیکھو, بچوں پہ نظر لگ سکتی ہے, حدیث میں آتا ہے نظر برحق ہے, لیکن نظر کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی بہت ہی کوئی چیز ہو نا تو اس پہ لگتی ہے نظر, سمجھ رہے ہیں. ہمارے ہاں رکشوں کے پیچھے جوتے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشا بنا تھا, وہ صحیح ہے نا, تو اس پہ کیا یعنی. اب ماں باپ کو تو, ہر ماں باپ کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے, ضروری نہیں کہ سب کو اچھا لگ رہا ہو. یوسف علیہ السلام جو تھے, آدھا حسن اکیلے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے, صحیح حدیث ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی بڑے حسین تھے, تو 11 بیٹے خوب لمبے خوبصورت, یہ جیسے ماشاءاللہ گارڈ کھڑے ہوئے ہیں نا, ان کے ابا کو میں نے کہا ان کی نظر اتارو, ٹھیک ہے نا, اللہ نظر بس سے بچائے. ان کے ابا میں دیکھ کے حیران ہو گیا, مجھے بڑے بھائی لگ رہے تھے ابا, تو سارے لمبے تڑنگے اتنے سارے ہوں تو پھر تھوڑا سا اہتمام نظر سے بچنے کا کر لینا چاہیے, جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا. وہ کیا اہتمام کیا تھا, یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. مصر میں جاؤ گے ایک ہی گیٹ سے مت جانا, ایک دروازے سے جاؤ گے, لوگ بولیں گے بھائی کون ہے یہ, اتنے بڑے بڑے خوبصورت ترین اٹریکٹیو نوجوان, ایک باپ کے اتنے بیٹے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے 2 بچے ہی اچھے پہ تو نظر ویسے ہی نہیں لگتی. 2 بچوں پہ کیا نظر لگے گی یار, نظر لگنے کے لیے کچھ چیز تو ہو مارکیٹ میں. تو خیر, تو کوئی ایسا اٹریکشن کی چیز ہو تو پھر اہتمام کرنا چاہیے نظر سے بچنے کا. تو وہ اہتمام 3 طرح کے اہتمام ہیں جو ہمیں حدیثوں سے ہی پتہ چلتے ہیں. ایک اہتمام کیا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا نیٹ سے آپ اتار لیں. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رقیہ کیا کرتے تھے, بچوں پہ پڑھ کے دم کر دیں آپ ان کو. یہ دعا کا اہتمام, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. ایک اہتمام تو یہ ہو گیا. دوسرا, جس کی نظر لگی ہے اگر یقین ہو جائے کہ لگی ہے, اس میں وہم بہت ہے, تو حدیث میں آتا ہے اس کو وضو کرا کے اس کا پانی اس کے اوپر ڈال دو. لیکن یہ یقین نہیں ہوتا, اس لیے خام خامے کسی پہ شک نہ کریں. وہ آیا تھا, بھائی آیا تھا, ویسے ہی وائرس بھی ہو سکتا ہے اسی ٹائم پہ آ گیا ہو جب وہ آیا تھا. خواتین کو بہت وہم ہوتا ہے, وہ یوں دیکھ کے گئی تھی میرا بچہ بیمار کر دیا اس نے. بھائی ایسا نہیں ہوتا. تو اتنا نہیں, کوئی وجہ ہو, کوئی واقعی بات ہو. تیسری چیز یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اپنی نعمتوں کو حاسدوں کے سامنے بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا چاہیے. ہر شخص آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہوتا. اچھا, نظر لگتی کن چیزوں کو ہے, جو ایک دم سے کوئی چیز ہو جائے نا, سائیکل پہ تھا اچانک ارب پتی بن گیا. مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی. تبھی آپ نے فلمی اداکاروں کو نہیں دیکھا ہوگا ان کو نظر لگی, کیونکہ ان کا حسن و جمال وہ سب پبلک میں مشہور ہو جاتا ہے. جس دولت مند کی دولت مشہور ہو گئی, اب اس کی دولت کو نظر لگنے کا امکان کم ہو گیا. جس کا حسن و جمال مشہور ہو گیا, اس کے نظر لگنے کا امکان بہت کم ہو گیا. اچانک کچھ ہو جائے نا, آپ کے پاس رکشا بھی نہیں تھا, یہ دنا دن نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئے لینڈ کروزر میں, اور بھائی صاحب جیسے فراری میں گھوم رہے ہیں, اللہ نظر بس سے بچائے, ٹھیک ہے نا. تو وہ دوست بولتے ہیں یار کل یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں تھی, آج دیکھو, اس میں نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو بھائی اپنی نعمت کو ایکسپوز آہستہ آہستہ کرنا چاہیے. ایک دم سے سائیکل سے فراری پہ نہ آئے آپ. اگر آپ کے پاس دولت آ بھی گئی ہے تو سائیکل سے آپ تھوڑی سی موٹر سائیکل خرید لیں, پھر تھوڑا سا
پرانی ایف ایکس خرید لیں جو میں نے بیچی تھی، پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ، پھر تھوڑا آہستہ 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 آئیں، تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اچانک جو ہے نئی یعنی چیز کو ظاہر کرنا چاہیے، اور حاسدوں کے سامنے اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے، وہ خوش نہیں ہو رہے ہوتے. بعض دفعہ کسی کے غم میں شرکت آسان ہوتی ہے، خوشی میں شرکت بہت مشکل ہوتی ہے. روتا دیکھ کے آنسو نکل جاتے ہیں، ہنستا دیکھ کے ہنسنا بڑا مشکل کام ہے. آدمی کہتے ہیں ہنس کیوں رہا ہے کم بخت، صحیح ہے نا، ہم ٹینشن میں یہ مزے اڑا رہا ہے. اوپر سے تو ہنس رہے ہوں گے، نائس ٹو میٹ یو، بہت اچھا لگا، اندر سے نا دھواں نکل رہا ہوگا. خدا کی قسم جس کو اللہ یہ کمال دے دینا کہ دوسرے کی خوشی پہ وہ خوش ہو، اس سے زیادہ اخلاق کے معیار پہ دنیا میں کوئی نہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بہت غریب تھے، مسکین تھے. وہ لکھتے ہیں کہ میں جب کسی مسلمان کا گھر دیکھتا ہوں نا، اچھا گھر، اچھی سواری، میں دل سے خوش ہوتا ہوں، حالانکہ خود غریب تھے. وہ کہتے ہیں میں جب کسی کو دولت میں دیکھتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں کہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اللہ نے اس کو اتنا نوازا. یہ بہت کم لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے، ورنہ آدمی کہتا ہے یار، ایک ہمارے دوست تھے جاننے والے، کہتے ہیں یار مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے. کہہ رہے میرے دوستوں کے پاس کہاں سے آ گیا، یا تو سارے ایک جیسے ہو جائیں نا. کہہ رہے ہمارے پاس بھی نہیں تو ان کے پاس بھی نہیں، انجوائے کریں گے. کہہ رہے ہم آ نہیں رہا، ہمارے پاس اتنی محنت کر رہے ہیں اور دوستوں کے پاس آئے چلا جا رہا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. چلیں جی. صاحب فرما رہے اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اس نے دوسری شادی کر لی پہلی بیوی کو بغیر بتایا، اس صورت میں کیا وہ گنہگار ہے کیونکہ اس نے اجازت پہلی بیوی کی نہیں لی اور دوسری شادی کر لی؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھو، دو شادیوں کی تو اسلام عدل کی صورت میں اجازت دیتا ہے، بیوی سے پرمیشن ضروری نہیں ہے. لیکن کینیڈا میں یہاں دوسری شادی پر بھی پابندی ہے اور دوسری شادی کی ترغیب دینے پر بھی پابندی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہاں یہ اللیگل ہے، تو آپ مجھ سے اللیگل کام مت کروائیں. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے میرے چینل پہ یوٹیوب پہ سب کچھ بھرا ہوا ہے، آپ جا کے سرچ کر لیں. تو یہاں آپ مجھ سے یہ امید نہیں لگائیں کہ میں آپ کو دو شادیوں کی ترغیب دوں گا، کیونکہ اللیگل کام ہے. خام خواہ میں پھنسوں گا میں، شادیاں مزے آپ اڑاؤ گے، ٹینشن میں کون آئے گا. تو مزے اڑانا ہے اپنے رزق پہ، اپنے خرچے پہ اڑاؤ، ہمیں ٹینشن میں نہ لڑویں. سر سوال ہے کیا فرض نماز کے بعد امام کا اجتماعی دعا کروانا صحیح ثابت ہے؟ فرض نماز کے بعد امام کا اجتماعی دعا کروانا ثابت نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے اس کا کوئی تذکرہ، نہ فقہ کی مستند کتابوں میں ہے. لیکن بہرحال اس مسئلے میں آپ پھڈا نہ ڈالیں اللہ کا واسطہ. کوئی امام اگر کرا رہا ہے تو چپ کر کے تمیز سے منہ نیچے کر کے بیٹھا رہیں. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ یہاں پہ پھڈے کھڑے نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ ایک چیز کو مسئلہ بنا لیتے ہیں، اماموں کو جا کے چھیڑتے ہیں، آپ دعا مانگ رہے تھے وہ تو مسئلہ ہے، وہ پھر کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ہے فلانی. ایک مناظرے میری رائے پوچھی ہے تو میں نے بس اظہار کر دیا، باقی اس کو کوئی کر رہا ہے تو چلنے دو. اور بدگمان بھی نہ ہو امام سے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہماری رائے ہے، جو ہمارا فتویٰ ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو جیسے چل رہا ہے مارکیٹ میں چلنے دو. احمد بھائی پوچھ رہے ہیں کیا حلال ہے بینک اگر پیسہ دے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے وہ پیسہ استعمال کرنا؟ بینک پیسہ دے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے، بینک بھی پیسہ دیتا ہے اکاؤنٹ کھلوانے ہے. ترغیب کے طور پر تو اکاؤنٹ جب آپ کھلواؤ گے تو سودی معاہدہ ہی ہوگا نا، اس پہ آپ کو سود ملے گا، تو وہ تو جائز نہیں ہے. تو بلا ضرورت اکاؤنٹ کھلوانا تو جائز نہیں ہے. ضرورت ہے تو آپ کھول سکتے ہیں اکاؤنٹ. اگر پہلے سے ایگریمنٹ ہے نا تو پھر تو جائز نہیں ہے. اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہے. ترغیب کے طور پر بس پہلے سے اگر ایگریمنٹ ہے کہ جو بھی اکاؤنٹ کھولے گا لازمی ہم اس کو $200 دیں گے، تو یہ تو سودی ایگریمنٹ ہی ہو گیا نا، کہ اکاؤنٹ کھولنے کا مطلب آپ ہمیں قرضہ دو گے. میں اس مسئلے کی مزید تحقیق کر لوں گا، یہ فرسٹ ٹائم میرے سامنے آیا ہے. لیکن اول نظر میں سرسری غور کیا جائے تو جائز نہیں لگتا ہے. بہرحال میں نے کہا تھا جو مسئلے کا جواب آئے گا دوں گا، جواب نہیں آئے گا تو بول دوں گا مجھے نہیں پتا. میں اس کی مزید تحقیق. اگر یہ مسئلہ لکھ کے دے دیں نا تو پراپر وے میں اس پہ ریسرچ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، تفصیل سے. بعض دفعہ بتانے والا صحیح بات
ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوتا. تو جب آپ لکھ کے دے دیں گے تو ہم انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کر لیں گے کہ سچی مچی میں ہو کیا رہا ہے. صحیح ہے نا, سچی سجاد مچی کا صاحب پتہ چل پوچھ جائے. رہے ہیں مفتی صاحب ٹپس بتائیں کیا کیسے اپنے غصے پہ قابو پائیں. ہاں, اپنے غصے پہ کیسے قابو پائیں. قطر ایئر لائن میں بزنس کلاس میں سفر کر کے دیکھیں ایئر ہوسٹس کا رویہ کیسا ہے اور وہ اپنے غصے پہ کیسے قابو پایا ہوا ہے. آپ کو موٹیویشن ملے گی. جس کی گھر میں کبھی عزت نہ ہو نا, گھر میں کبھی عزت نہ ہو, وہ ایک دفعہ ایمریٹس یا قطر کے بزنس میں سفر کرے, اس کو پتہ چلے گا عزت کسے کہتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. 5 منٹ کے لیے وہ ماحول اگر گھر میں مل جائے نا ہمیں, 5 منٹ کے لیے, تو جنت بن جائے گھر. ایئر ہوسٹس کو کبھی غصہ نہیں آتا. غریب ایئر لائنوں کی بات نہیں کر رہا, غریب ایئر لائنوں میں بہت غصہ آتا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ ان کو پیسہ مل رہا ہے ٹھیک ٹھاک. کس چیز کا مل رہا ہے؟ چائے پلانے کا نہیں مل رہا. یہ تو ہوٹلوں میں بھی لوگ چائے پلا رہے ہوتے ہیں, اتنی لاکھوں روپے تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے ہوٹل کے بیرے کی. اس کی ہوٹل میں جو ملازم کام کر رہا ہے اس کی ٹینشن ایئر ہوسٹس سے 20 گنا زیادہ ہوتی ہے, لیکن تنخواہ 20 گنا کم ہوتی ہے. ایئر ہوسٹس کا کام اس سے 20 گنا کم ہے, تنخواہ 20 گنا زیادہ. کیوں؟ اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ غصہ نہیں کرنا, بات جب کرنی ہے تمیز سے. تو اس کو پیسے مل رہے ہیں تو غصے پہ قابو ہے اس کا. تو اللہ میاں نے کتنی زبردست ہمیں خوشخبری سنائی ہے. 2 بس دلیل دوں گا میں. والکاظمین الغیظ, اللہ فرماتے جو جنتی لوگوں کو دنیا میں دیکھنا ہو نا, دنیا میں دیکھنا ہو کہ جنتی کون ہے, تو ان کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. کیا مطلب؟ بڑوں پہ غصہ جاری نہیں کرتے, اپنے ماں پہ, اپنی باپ پہ, اپنے بڑوں پہ. وہاں کیا کرتے ہیں؟ غصہ وہیں جاری کرتے ہیں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے. تو یہ اللہ اس کے بدلے میں ایئر ہوسٹس کی تنخواہ نہیں دے گا, جنت دے گا. اور ایک تو حدیث, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصہ جاری کرنے پر قدرت رکھتا تھا, اللہ کی خاطر غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی گیا, اللہ اسے میدان حشر میں بلائیں گے. وَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا يَشَاءُ, بہت ساری حوریں اللہ اس کے سامنے لا کے کہیں گے جس حور سے تو نے شادی کرنی ہے تیری شادی میں کرا دوں گا. اب سیکولر لبرل لوگ تو ان حدیثوں پہ مذاق اڑاتے ہیں, یار یہ مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. لیکن میرے بھائی اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا, تو کڑوا گھونٹ پینے پہ آپ کو وہ چیز ملے گی جو جس کی طلب انسان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے, بھائی تو نے میری لیے گھونٹ پیا تھا اور تو نے دیکھا نہیں تھا, آخرت دیکھی نہیں, لیکن میرے کہنے پر یقین کر لیا. تو ایئر ہوسٹس کو بھائی اگر تنخواہ زیادہ مل رہی ہے, اس پہ اس کے اخلاق اتنے کہ جب ملے گی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے پرانے تعلقات ہیں اس سے, ایسا ہی لگتا ہے نا. کوئی نیا آدمی چلا جائے نا جس نے کبھی جہاز میں سفر نہ کیا ہو, وہ سمجھے وہ گھر لے جائے گا, چلتے ہیں بھائی نمبر دے دو اپنا, ایسا لگتا ہے پرانے تعلقات ہیں. تو وہ اس کو تنخواہ مل رہی ہے, تو بھائی ہمیں بھی تنخواہ مل رہی ہے غصہ پینے پہ, وہ تنخواہ آخرت کی صورت میں. تو جنتی عورت اور جنتی مرد کی علامت کیا ہے؟ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. ہاں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ نے غصہ جاری کرنے کی اجازت دی ہے. دوسری بات یہ کہ غصہ میں ایک بات سوچنی چاہیے, غصے کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے؟ دوسرے کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو دینا. دوسرا غلطی کر رہا ہے, آپ غصے میں کانپ رہے ہو نا یوں کر کے, تو ڈرگ کس کی پھٹے گی؟ بولو نا, آپ کی پھٹے گی. برین ہیمریج کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا. بلڈ پریشر کس کا بڑھے گا؟ آپ کا بڑھے گا. ٹینشن کس کو ہوگی؟ آپ کو ہوگی. ٹینشن کی وجہ سے موٹاپا کس میں آئے گا؟ آپ میں آئے گا. شوگر کس کو ہوگی؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہو رہا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے دوسرے کی حماقتی کی سزا اپنے آپ کو مت دیا کرو. اور غصے کی ایک بڑی وجہ جو ہے نا میڈیکلی بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ جن کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. تو جب نیند انسان کی پراپر ہوتی ہے, سوتا صحیح ہے, صحیح ٹائم پہ سوتا ہے, کھانا اس کا پراپر ہوتا ہے, تو بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے. جب صحت اچھی ہوتی ہے غصہ کم آتا ہے, صحت خراب ہوتی ہے تو بات ایسا لگتا ہے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, گھر میں بھی ٹینشن دے گا. بلڈ پریشر کے مریضوں سے لوگ کیوں دور بھاگتے ہیں؟
وہ ایک آدمی کی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, بہت معذرت, یہ لطیفہ ہی ہے, حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے, پھر خود غور کر لینا ہے یا نہیں ہے وہ گھر جا کے. بہرحال تو ایک خاتون اپنے شوہر کو لے کے گئیں کہ یہ بہت ٹینشن میں ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے, ڈاکٹر کے پاس نا, ڈاکٹر صاحب علاج بتائیں. ڈاکٹر نے کافی دیر تجزیہ کی بات نا دوا دے دی سونے کی. خاتون نے کہا یہ میں نے اس کو کب کھلانی ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. آپ جتنا سوئیں گی ان کی ریکوری, کیونکہ ڈاکٹر نے اندازہ لگا دیا کہ یہ بلڈ پریشر کی مریض ہیں خاتون, ان کی بلڈ پریشر کی وجہ سے ٹینشن میں کون جا رہا ہے؟ تو آپ جتنا سوئیں گی نا, تو گھر میں کوئی بعض دفعہ مرد ہوتا ہے, اس کو وہ نیند کی گولی کھائے گا تو بیگم ٹینشن سے نکلے گی. تو یہ صحت سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. جن کی صحتیں اچھی ہوتی ہیں ان کو غصہ کم آتا ہے, خوش زندگی گزارتے ہیں ان کو غصہ کم. جو ٹینشن بھری زندگی ہوتی ہیں بات بات پہ غصہ. تو ٹینشن سے نکلنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ اسباب اختیار کرو, بھائی ٹینشن ہے کیوں, بے روزگاری ہے تو اس کو دور کرو. دوسرا سبب ہے تقدیر پر ایمان, یار جو مقدر میں ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا, میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. تو یہ ٹوٹکے استعمال کرے انسان, اس سے غصہ ختم تو کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ نیچرل ہے, یہ کم ہو جائے گا. جی عمران بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ مشین کے ذریعے سے جو مرغیاں ذبح ہوتی ہے وہ کیوں حلال نہیں؟ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن, یہ سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, مشین کے ذریعے سے جو مرغیاں حلال ذبح ہوتی ہیں وہ کیوں حلال نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے حلال نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, کہ تمہارے لیے جو کھانا حلال ہے نا, جو ذبیحہ حلال ہے, وہ اہل کتاب کا اور مسلمان کا. یعنی مسلمان ذبح کرے, یہودی ذبح کرے یا عیسائی ذبح کرے, ان کا ذبح کرو گے تو حلال ہوگا, اور اس پر تم نے اللہ کا نام لینا ہے. مشین کا کوئی مذہب بولو نہیں ہوتا, کوئی مذہب نہیں ہوتا مشین, نہ وہ یہودی ہے نہ وہ عیسائی ہے نہ وہ مسلمان. آپ کہتے ہو بٹن مسلمان نے دبایا ہے, بٹن سے فرق نہیں پڑتا, سمجھ رہے ہو نا, مباشر ہونا چاہیے, مباشر. تو اللہ نے جب کہا ہے نا کہ اس کا ذبیحہ, تو ذبیحہ کا مطلب وہ براہ راست اس کو ذبح کر رہا ہو. اور ویسے بھی کھانے سے متعلق حلال و حرام میں جب تعارض ہوتا ہے نا تو گوشت میں حرمت اصل ہے, جب تک حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا. گوشت کے بارے میں اصول شریعت کا یہ, کہیں بھی اگر کوئی جانور کا گلا کٹا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کسی نے ذبح کیا ہو لیکن حلال نہیں ہے آپ کے لیے جب تک آپ کو یقین نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ہم تیر مارتے ہیں کسی جانور پہ, کوئی دوسرا جانور بھی آ کے کھا لیتا ہے اس کو, تو ہمیں نہیں پتا ہمارے تیر سے وہ ہلاک ہوا ہے یا کسی اور جانور سے. آپ نے اس کھانے سے منع کیا کیونکہ 50% چانس ہے کہ آپ کے تیر سے ہو, 50% چانس ہے کسی اور درندے سے ہو, حلال نہیں ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ کے تیر سے ہلاک ہوا ہے. تو اس لیے مشینی ذبیحہ جائز نہیں ہے. جی سعد صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کون سے مذہب کے پیروکار ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اور کسی مذہب کو فالو کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, یہ مجھ سے بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے, بلکہ طنز کیا جاتا ہے. ابے یہ مفتی اسلام کا تھوڑی مسئلے بتائیں گے, یہ تو حنفی ہیں, یہ تو حنفیت کے پرچار کرتے ہیں. کچھ لیبل ایسے اس سوسائٹی میں عنوانات لگے ہیں کہ ان عنوانات اور ان لیبل جو ہے نا بڑے اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں, لیکن ان لیبل کے پیچھے بہت خطرناک ارادے ہوتے ہیں. دیکھو مسئلہ کیا ہوتا ہے, قرآن و سنت, ہم میں سے ہر شخص پابند کس کا ہے؟ قرآن اور سنت کا. جو یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ میں کسی اور چیز کو دلیل مانتا ہوں وہ کافر ہے. جو یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہو جائے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے پھر بھی میں ابو حنیفہ کو فالو کروں گا, وہ بھی کافر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کسی عالم مفتی کا مذہب نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کا قول قرآن و حدیث کے خلاف ہو اور ہم ابو حنیفہ کو لیں اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو یہ جس کا نظریہ وہ کافر ہے. ہوا یہ ہے, اس کو خوب سمجھیں, قرآن و حدیث میں دو قسم کے مسائل ہیں, ایک عقیدے سے تعلق ہے جن کا, ایک کا اعمال سے تعلق ہے. جن کا عقیدے سے تعلق ہے وہ بھی بہت واضح ہے. اللہ کتنے ہیں بھائی؟ ایک ہے. اس میں کوئی ابو حنیفہ امام شافعی کی پیچھے چلنے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. موت کے بعد دوبارہ
زندہ ہونا ہے، میدان حشر ہے، پل صراط ہے، تقدیر کا عقیدہ ہے، یہ جتنے واضح ختم نبوت کا عقیدہ، یہ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر کر دیے گئے ہیں. دوسرا جو قرآن و سنت میں آرڈرز ہیں نا، وہ آرڈر ہیں یہ کرو یہ مت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، وغیرہ وغیرہ. ان آرڈرز کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جو بہت وضاحت سے دے دیے، ایک حدیث ہے اس کے مخالف کوئی دوسری حدیث ہمیں ملتی نہیں ہے. آپ لوگ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو خوب غور سے سمجھیں تاکہ آپ فرقہ واریت کی اس لعنت سے بچیں. آج کل لیبل بہت اچھے اچھے لگائے جا رہے ہیں اتحاد امت کے، لیکن اتحاد امت کے نام پہ امت کو توڑا جا رہا ہے. تو قرآن و سنت میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو عمل سے متعلق ہیں، بالکل واضح ہیں. جیسے رمضان کے روزے ہم پہ فرض ہیں، قرآن نے کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اس میں کسی کو نہ ابو حنیفہ کو فالو کرنے کی ضرورت، نہ امام شافعی کو. بھائی رمضان کا مسئلہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے. نمازیں ٹوٹل کتنی فرض ہیں؟ بولو 5. اگر امام حنیفہ کہتے ہیں نا 4 نمازیں فرض ہیں تو وہ مجتہد ہی نہیں ہوتے، لوگ ان کو ویسے ہی مجتہد کی فہرست سے باہر نکال دیتے. اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. حج کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں. یہ اتنے کلیئر کر دی ہیں شریعت نے مسائل کہ اس میں 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی. اگر اس میں کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو وہ گمراہ ہے. عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، قرآن میں آتا ہے قرب قیامت میں نازل ہوں گے. حضرت مہدی کا ہے، دجال کا ہے، یہ بہت واضح کلیئر کر دی گئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، اس میں دلائل دونوں طرف ملتے ہیں، ادھر بھی دلائل ہیں اور ادھر بھی دلائل. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ خود نبی کے دور میں ہوا ہے. دیکھو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا بنو قریظہ کی طرف، اور فرمایا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز، آپ لوگ جملہ مکمل کر لینا چاہیے آرام سے، ریلیکس. مجھے لگ رہا ہے بڑی ٹینشن میں. ایک آدمی سے پوچھا آر یو ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو آئی ایم سنجیت سنگھ، آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. اچھا خیر، جب بھی کوئی علم کی پیچیدہ بات آئے نا تو پھر میں کوشش کرتا ہوں آپ بڑا ہلکا لے کے لو، گاڑی نہ ہو جائے زیادہ. یار یہ پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل باتیں شروع کر دی مفتی صاحب نے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ بھئی بنو قریظہ جانا ہے آپ نے، عصر کی نماز راستے میں نہیں پڑھنی، وہاں مقام پہ پہنچ کے. جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیٹا وہاں جاؤ تو وہیں جا کے نماز پڑھنا، راستے میں نہیں. دشمنوں کو خطرے ہوتے تھے، مسائل ہو سکتے تھے. اب صحابہ کرام کا لشکر جب چلا ہے تو نماز راستے میں قضا ہونے لگی. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے. اب صحابہ کا اختلاف ہو گیا، بھائی نبی نے تو فرمایا ہے وہاں پہنچ کے نماز پڑھنی ہے. دوسروں نے کہا بھائی نبی نے جو فرمایا تھا تو نبی کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے کہ آپ کا خیال تھا کہ وہاں نماز میں ہم پہنچ جائیں گے، اب تو قضا ہو رہی ہے، اب کیسے وہاں پڑھیں گے؟ بھائی اب تو پڑھنی پڑے گی. جن صحابہ کا خیال یہ تھا کہ پڑھنی چاہیے، ان کی دلیل کیا تھی؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی. انہوں نے کہا بھئی یہ تو اسلام کا طے شدہ حکم ہے، نماز قضا کرنے کی نبی کی سیرت میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے جان کے نماز قضا کی ہو. بعض حضرات نے کہا بھائی ہم نبی کے آرڈر کے پابند ہیں، ہمیں یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ وہاں پہنچے بغیر نہیں پڑھنی. دونوں میں اختلاف ہوا. ہم اگر ہوتے تو پتہ کیا کرتے؟ ہم کہتے آجا، پھر آجا مناظرہ کر لے، بیٹھ جا، مباہلہ کر، آجا بھائی. اور لڑتے گریبان پھٹے ہوئے ہوتے، نماز ہوتی نہ ہوتی 2 فرقے بن چکے ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ سر گنجا کر دیا ہوتا، فتوے لگ چکے ہوتے. انہوں نے سوچا بھائی اب جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر لے. آدھے حضرات نے تقریباً ان کی رائے یہ تھی پڑھ لینی چاہیے، انہوں نے پڑھ لی. باقیوں نے ان کے پیچھے نہیں پڑھی. سمجھ رہے ہیں؟ باقیوں نے وہاں جا کے پڑھی. جب نبی کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی. وجہ اس کی کہ دلائل میں تعارض تھا، ٹکراؤ تھا. اب جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو آپ ایک جانب کو ترجیح دیتے ہو، دوسرے سے کیا کرتے ہو؟ کوئی نبی سے رابطہ تو براہ راست ہو نہیں سکتا تھا نا ان کا. اچھا بعد میں بھی نبی نے نہیں بتایا کہ ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا، تاکہ ایک اصول امت کے سامنے ہمیشہ کے لیے آ جائے کہ دونوں ٹھیک ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کہ دونوں کیا ہیں؟ ٹھیک ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ قرآن و سنت میں بہت سارے مسائل اتفاقی جس میں کسی کا کوئی اختلاف
نہیں تھا. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ایسا ہوتا تھا جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا وہ کسی صحابی کے پاس, جو ماہر صحابی تھے, اہل علم تھے, ان سے فتویٰ لے لیتا, جا کے عمل کر لیتا. لیکن آپ کو پتہ ہے جب اسلامی حکومتیں دنیا میں پھیلی ہیں, ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, تو یہ والا طریقہ چل نہیں سکتا تھا. جیسے قرآن بھی سب کے پاس اخپل طریقے سے لکھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ نے اپنا قرآن لکھا ہوا تھا, عبداللہ بن مسعود کے پاس اپنا قرآن تھا, اور ان کی ترتیب آگے پیچھے تھی. کسی نے سورہ آل عمران پہلے لکھی ہوئی, سورہ بقرہ بعد میں لکھی ہوئی. عبداللہ بن مسعود نے سورہ فلق سورہ ناس قرآن میں لکھی نہیں. انہوں نے کہا یہ تو سب کو زبانی یاد ہوتی ہے, اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے. سورہ فاتحہ بھی نہیں لکھی. انہوں نے کہا تو بچوں کا یاد ہوتی ہے بھائی, اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے. صحیح ہے نا. ایک شخص آیا حضرت عائشہ کے پاس, کہنے لگا آپ ذرا قرآن دکھائیں. حضرت عائشہ نے جو قرآن دکھایا اس میں ایک دو صورتیں ترتیب ان کی آگے پیچھے تھی. انہوں نے کہا میرے پاس تو یہ والا قرآن پہنچا. حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ والی صورت تم پہلے لکھ دو, یہ والی بعد میں لکھ دو. لیکن یہ سیٹ اپ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا تھا. حضرت حذیفہ نے آذربائیجان فتح ہوا تھا حضرت عثمان کے دور میں, یہ جو روس کی ریاست ہے نا آزاد. حضرت حذیفہ نے دیکھا لوگوں کا قرآن میں پھڈا شروع. وہ کہہ رہے میرا والا قرآن صحیح, تیرا والا غلط. وہ کہہ رہے تیرا والا صحیح, میرا والا غلط. اب جب جھگڑا شروع ہوا تو حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ آپ امیر المومنین ہیں, لوگوں کو ایک قرآن پہ آپ جمع کریں. یہ آفیشلی یہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں قرآن شائع ہوگا, کسی اور کو اب دوسرا قرآن رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ عبداللہ بن مسعود نے سورہ فلق سورہ ناس نہیں لکھی تھی. ان کو تو تھا کہ بھئی یہ چونکہ سب کو یاد ہوتی ہے, لکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہی قرآن چلتا تو کل یہ وہم پیدا ہوتا پتہ نہیں سورہ فلق سورہ ناس قرآن کا حصہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کنفیوژن میں لوگ آتے نا. حضرت عثمان نے کیا کیا, انہوں نے فرمایا سارے نسخے لے کر آؤ, جہاں جہاں اسلامی سلطنتیں بہت پھیل چکی تھی, افغانستان تک اسلام داخل ہو چکا تھا, سارے نسخے منگوا کے جلا دیے اور ایک قرآن پہ لوگوں کو جمع کیا, اور اس کا نام پڑ گیا مصحف عثمانی. وہ کون سا ہے, وہ نبی کا, لیکن نام کیا پڑ گیا. اب جب مصحف عثمانی پہ امت جمع ہو گئی, اب کوئی دوسرا قرآن لے کر آئے اور دلیل یہ دے کہ نبی کے دور میں تو ایسا کوئی مصحف جمع نہیں ہوا تھا, ہم کیوں عثمان والے مصحف کو مان لیں, تو یہ دلیل ٹھیک ہوگی؟ یہ دلیل امت کو توڑنے کے لیے تو ٹھیک ہوگی, جوڑنے کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی. اسی طرح حدیث کے ساتھ ہوا. نبی کے دور میں بہت کم حدیثیں لکھی گئی ہیں, کیونکہ قرآن بھی لکھا جا رہا تھا, حدیث بھی لکھی جا رہی تھی. شروع میں تو نبی نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا کہ ایسا نہ ہو حدیث اور قرآن خلط ملط ہو جائیں. اب دیکھو نا, ایک کاغذ پہ حدیث لکھی ہوئی ہے, ایک پہ آیت لکھی ہوئی ہے, کسی سے وہ مکس ہو گیا, ایسے پریس تھوڑی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حدیث مت لکھو, تاکہ ایسا نہ ہو قرآن سے کسی کے پاس کوئی بورے سے کاغذ نکلے, اس میں حدیث بھی ہو قرآن بھی ہو, کیا پتہ چلے گا بھائی قرآن کون سا ہے اور حدیث کون سی. لیکن بعد میں آپ نے اجازت دی. اس کے باوجود صحابہ نے حدیثیں لکھی نہیں, بہت کم صحابہ نے لکھی ہیں. لیکن پھر عمر بن عبد العزیز کا جب دور آیا, جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے, انہوں نے امام زہری کو خط لکھا, انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی اخاف ضیاع العلم والعلماء. بھائی اب حدیثوں کو ریٹن فارم میں لانے کا کام شروع کرو, مجھے ڈر ہے کہ یہ علم حدیث ضائع نہ ہو جائے. پھر حدیثیں لکھی گئیں, راویوں کی بحثیں, جو ہمارے پاس حدیث کی کتابوں کے مجموعے آئے سامنے. اب کوئی اپنی سند سے حدیث لے کر آئے کہ میرے ابا نے فلانے کے چاچا سے, فلانے کے چاچا نے اس کے ماموں سے, اس کے ماموں نے اس کی پھپھو سے, اس کی پھپھو نے اس کے خالہ سے, اور وہ سند پہنچا دے نبی تک. سنو گے, بولو گے بھائی صاحب جب ایک کتابیں مرتب ہو گئیں تو اب آپ کو نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی اجازت نہیں ہے, اب اسی مرتب کو ہی فالو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح فقہ کے ساتھ بھی ہوا. قرآن اور حدیث میں جن مسائل میں اتفاق تھا وہ تو سب چل رہے تھے, کچھ مسائل میں اختلاف شروع ہوا. حضرت ابو ہریرہ کی رائے کچھ اور, عبداللہ بن مسعود کی رائے کچھ اور, عبداللہ بن عباس کی رائے کچھ اور. ہر جس کے پاس جو حدیث پہنچی اس نے اس کے حساب سے فتویٰ دینا شروع کر دیا. یہاں تک ہو گیا تھا کہ ایک مسئلے میں اہل مدینہ کی رائے کچھ اور, اہل کوفہ کی رائے کچھ اور, اہل مکہ کی رائے کچھ اور. تو شروع میں تو سادہ طریقے سے چلتا رہا ہے, پھر ضرورت محسوس ہوئی بھائی اسلامک لا کو مرتب کیا جائے, ریٹن فارم میں لایا جائے اور لوگ پابند ہو, اسی کو فالو کرنا ہے. تو اس کام میں سب سے پہل کی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے, جو 150 ہجری میں فوت ہوئے. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ فقہ کو اپنے شاگردوں کے ذریعے ریٹن فارم میں مرتب کرنا, اور انہوں نے شورائی فقہ کہ انڈیویجولی رائے نہیں ہوگی, مفتیوں کا پورا گروپ ہوگا, بیٹھ کے ڈیبیٹ ہوگی ایک ایک مسئلے پہ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کوفہ میں,
حضرت عمر نے نا ان کو کوفہ میں بھیج دیا تھا. تو عبداللہ بن مسعود کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد اسود اور علقمہ، پھر ان کے بعد ابراہیم نخعی جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں، پھر ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے حماد الکوفی. حماد الکوفی کے نائب تھے، شاگرد نہیں نائب، وہ امام ابو حنیفہ. تو امام حنیفہ کا بڑا چرچا تھا کوفہ میں، کوفہ علم کا بہت بڑا مرکز تھا، بہت بڑا چرچا تھا امام حنیفہ کا. عبداللہ بن مبارک کا نام اگر آپ نے کبھی سنا ہو نا، بہت بڑے محدث، انہوں نے امام ابو حنیفہ کی شان میں پوری ایک نظم کہی ہے ان کے علمیت پہ. تو امام ابو حنیفہ نے لوگوں کو، محدثین کو جمع کر کے ایک ایک مسئلے پر پھر ڈیبیٹ شروع کی ہے. کئی دن لگ جایا کرتے تھے ایک ایک مسئلے پر. پھر اس میں امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد. امام محمد نے کیا کیا، اس کو لکھنا شروع کیا. تو اس وقت پھر امام محمد نے 6 کتابیں لکھی، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، اور المبسوط اور الزیادات. یہ 6 کتابیں انہوں نے آج تک الحمدللہ یہ کتابیں امام محمد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی موجود ہیں. تو یہ 6 کتابیں لکھی جس میں باقاعدہ کتاب الطہارہ، وضو کا طریقہ، اس سے پہلے یہ ریٹن فارم میں نہیں تھا. وضو کا طریقہ، پھر نماز، پھر اذان، پھر زکوٰۃ، پھر اس کے دلائل. پھر امام محمد مدینہ جاتے تو امام مالک سے بھی ان کی ڈیبیٹ ہوتی. امام مالک مدینہ میں بہت بڑے فقیہ تھے، وہاں بھی ڈیبیٹ ہوتی، کچھ رائے کا اختلاف ہوا، کچھ اتفاق ہوا، بہت زیادہ انہوں نے سفر کیا. امام حنیفہ نے بھی سفر کیا. تو بالآخر ایک ہمارے پاس ریٹن فارم میں اسلامی قانون کا مجموعہ سامنے آ گیا. چونکہ اس کے اصل معنی امام ابو حنیفہ تھے، اس لیے ریٹن فارم میں جو ہمارے پاس ایک مجموعہ سامنے آیا اس کو لوگوں نے فقہ حنفی کہنا شروع کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ امام مالک مدینہ میں تھے، بہت سارے مسئلوں میں ان کا امام ابو حنیفہ سے اتفاق ہو گیا، ان کی ڈیبیٹ بھی ہوئی امام حنیفہ سے. امام محمد جو ان کے شاگرد تھے ان سے بھی ڈیبیٹ ہوئی، لیکن کچھ مسائل میں ان کا اختلاف ہوا، بہت سو میں اتفاق ہو گیا. تو امام مالک کے شاگردوں نے پھر ایک فقہ کو مرتب کیا جس کا نام کیا پڑ گیا، الفقہ المالکی. تھا وہ نبی کا ہی فقہ، قرآن و دلائل وہی قرآن و سنت کے تھے، لیکن رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے نا. تو اس رائے کا اختلاف جو ہوا تو امام مالک نے جو مرتب کیا، ان کے شاگردوں نے کیا یہ کام، اس کو نام کیا دے دیا گیا امت نے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ فقہ مالکی. اچھا، امام مالک اور امام محمد، جو امام محمد امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان دونوں کے شاگرد ہیں امام شافعی. امام شافعی نے امام مالک سے بھی علم حاصل کیا اور امام محمد سے بھی. اور امام شافعی کہتے ہیں میں نے ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے نا امام محمد، ان سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ میں نے ان سے اتنی کتابیں پڑھی کہ ان کو بڑی سواری پہ لادا جا سکتا ہے. اور امام شافعی نے ان کی تعریف میں یہ کلمات کہے کہ اگر محمد ابن حسن نہ ہوتے کنت کسائر الناس، میں امام شافعی نہ ہوتا، میں عام لوگوں کی طرح ایک امام ہوتا. یعنی اپنے استاذ کی تعریفیں کی انہوں نے. لیکن چونکہ مجتہد تھے، ان کو رائے کے اختلاف کا حق تھا. بہت سے مسائل میں وہ امام محمد کی رائے سے متفق، کچھ مسائل میں وہ امام محمد کی رائے سے متفق نہیں ہوئے. اور ان کے شاگردوں نے بھی ایک فقہ مرتب کیا جس کو کیا کہا جاتا ہے، الفقہ الشافعی. کیونکہ مرتب کون، ترتیب دینے والے کون تھے؟ امام شافعی. امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں. امام بخاری ان سب کے بعد آئے ہیں. امام شافعی کے امام بخاری کے استاذ کون ہیں؟ امام احمد ابن حنبل جو امام شافعی کے شاگرد ہیں. انہوں نے اہل کوفہ کا فقہ بھی پڑھا جو حنفی فقہ جسے کہا جاتا ہے، ان کے دلائل بھی پڑھے، اور امام شافعی کے بھی، امام مالک کے بھی. سب کو پڑھنے کے بعد بہت ساری چیزوں میں ان کا امام ابو حنیفہ اور مالک سے اتفاق ہوا، کچھ چیزوں میں امام شافعی سے اختلاف، کچھ چیزوں میں امام شافعی سے اختلاف ہوا، اتفاق ہوا، لیکن امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوا. کچھ چیزوں میں تینوں سے اتفاق ہوا، ایک سے اختلاف. چاروں فقہ میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے. تو ان کے شاگردوں نے جو فقہ مرتب کیا اس کو کیا نام دیا گیا؟ فقہ حنبلی. ہے وہی فقہ جو قرآن و سنت ہے بھائی. اس کے بعد کیا ہوا ہے، جو مغربی ممالک تھے نا افریقہ کے، اسلام تو اس زمانے میں پھیل چکا تھا، سب اسلامی حکومتوں کو ریٹن فارم میں لا چاہیے تھا. وہ دیسی طریقے سے اب حساب کتاب چلنے والا نہیں تھا. کیونکہ اگر جس طرح پاکستان میں دیسی طریقے سے چل رہا ہے نا فتوے کا کام، جس کو 4 باتیں آ گئی یوٹیوب چینل کھول کے فتوا دینا شروع کر دیا،
تو اس سے امتوں میں خلافتوں کا پروگرام بڑھ جاتا. خلیفہ کی کھوپڑی میں ہی نہیں آتا بھائی اس مفتی کی بات مانوں اس کی، بھائی ریٹرن میں چاہیے مرتب. تو افریقہ اور موروکو یہ جتنے کنٹریز ہیں ان میں امام مالک کا فقہ بہت رائج ہوا ہے. ادھر جو اسلام آیا بر صغیر میں، چونکہ کوفہ اسلام کا گڑھ تھا، مرکز تھا، خلافت تھی، تو مجاہدین پوری دنیا میں خاص طور پہ ایشیا کے ممالک، چائنا، افغانستان، ایران اور اللہ بھلا کرے آپ کا پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں پر جو مجاہدین آئے وہ فقہ کوفہ کے تھے نا، تو وہ فقہ حنفی لے کر آئے اپنے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ ہمیشہ صدیوں سے پھر فقہ حنفی اس علاقے میں رائج ہو گیا. ملیشیا، انڈونیشیا میں جو اسلام گیا تاجروں کے ذریعے گیا ہے، وہ مجاہدین کے ذریعے نہیں گیا. وہاں مسلمان تاجر چونکہ زیادہ تر شافعی فقہ کو فالو کرتے تھے وہی تابعین تبع تابعین کے دور کے، یہ امام مالک کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر کون سا فقہ چل پڑا؟ شافعی. اچھا، پانچویں مجتہد بھی آئے امام داؤد ظاہری، ان کے دلائل میں اتنی مضبوطی نہیں تھی جیسے ان چار فقہ میں تھی، تو وہ تھوڑا سا چلا، اس کے بعد امت نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا کیونکہ وہ ظاہر حدیث کو لیتے تھے، اس کی ڈیپ میں نہیں جاتے تھے. ان چاروں فقہ میں یہ چیز ہے کہ بھائی قیاس کو بھی حجت مانا گیا ہے، صرف ظاہر حدیث کو نہیں لیا گیا. تو یہ چار فقہ پوری دنیا میں جب رائج ہو گئے تو پھر امت کے بڑے بڑے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا کہ بھائی چار فقہ دنیا میں رائج ہو چکے ہیں، سارے دلائل ان کے اندر آ گئے ہیں، اب کسی کو پانچواں کے تکلف کی اجازت بولو نہیں. اس سے امت کیا ہوگی؟ ٹوٹے گی. اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، بھائی سارے دلائل آ گئے اس کے اندر، سب ہو گئے، جتنا اختلاف کرنا تھا کر لیا، اب مزید امت کو مت توڑو. تو اس لیے بہت سارے امت کے فتح، تبھی جتنے علماء ان فقہ کے مرتب ہونے کے بعد دنیا میں آئے ہیں نا، بڑے بڑے علامے ان میں سے کسی ایک فقہ کی طرف منسوب ہیں. ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ کتنے بڑے علامے تھے، لیکن حنبلی تھے. ٹھیک ہے، چند چیزوں میں انہوں نے فقہ حنبلی سے نکلے ہیں وہ، لیکن میجورٹی میں کس کو فالو کر رہے؟ وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے رہے. علامہ ابن حجر اتنے بڑے علامے ہیں کہ آج کسی بھی حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے میں ابن حجر کا ہر شخص محتاج ہے. پکے شافعی تھے وہ، سمجھ رہے ہیں کیا تھے وہ؟ پکے شافعی تھے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ریاض الصالحین ہے اور صحیح مسلم پہ ابواب باندھنے والے، اس کی سب سے مشہور ترین شرح لکھنے والے، وہ کیا تھے؟ پکے شافعی تھے. امام طحاوی بہت بڑے محدث، وہ شافعی تھے لیکن بعد میں حنفی بن گئے وہ. تو یہ بڑے بڑے علامے، کسی نہ آج سعودی عرب میں کوئی شخص سعودی گورنمنٹ میں کسی مذہبی اونچی پوسٹ پہ جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ پراپر وے میں فقہ حنبلی کو نہ پڑھ لے، کیونکہ وہاں کون سا فقہ رائج ہوا؟ سعودی عرب میں فقہ حنبلی رائج ہوا ہے. تو اس لیے اب یہ کہنا کہ مفتی طارق مسعود چونکہ حنفی ہے لہذا وہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تو ہم حنفی خود کو ریپرزینٹ، یہ بالکل جاہلانہ بات ہے. ہم جب جرنلی بات کریں گے تو بھائی اسلام کی بات کریں گے، جہاں اختلافی مسئلہ آئے گا میں دلائل سب کے بیان کروں گا، عمل میں کہوں گا بھائی میں ایک فقہ کو فالو کرتا ہوں، وہ فقہ کون سا ہے؟ حنفی ہے. تو یہ بہت آسان ہے. اگر میں یہ نہ کرتا آپ کو الجھا دیتا، میں ہر چیز میں اپنی رائے لے کر آتا، تو میں کہتا بھائی میں اپنی رائے کیوں لے کر آؤں؟ جب ایک بڑا کام ہو چکا ہے تو مجھے ڈیڑھ اینڈ کی الگ مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی رائے اپنی جیب میں رکھو. تبھی ہم کہتے ہیں جو ان چاروں فقہ کو نہیں مانتا ٹھیک ہے نہ مانے بھائی، کوئی مجبور نہیں کیا جا سکتا، اپنی رائے ہے نا آپ کی، تو آپ کی رائے پر وہ ابو حنیفہ کی رائے کو کیوں چھوڑ دے گا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، تو کیا آپ سے نہیں ہو سکتی غلطی؟ غلطی کا امکان کم کس میں ہے؟ ابو حنیفہ سے غلطی کا امکان کم ہے، آپ سے غلطی کا امکان زیادہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو چاروں فقہ ہے نا، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں. ان میں ایسا نہیں ہے کہ جو ابو حنیفہ نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گئی ہے، نہ نہ نہ. جو امام شافعی نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گئی، نہ 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 نہ. امام حنیفہ کے اقوال جب آئے سامنے، امام محمد، امام ابو یوسف، جو امام محمد نے فقہ کو مرتب کیا تو دلائل سب کے انہوں نے جمع کیے، کتابوں میں لکھے ہوئے. بعد میں مشائخ کو اسی دور میں اندازہ ہو گیا کہ اس مسئلے میں امام محمد کی دلیل مضبوط ہے، اس مسئلے میں امام ابو یوسف کی دلیل مضبوط ہے، اس مسئلے میں امام ظفر کی دلیل مضبوط ہے، یا دلیل تو کمزور ہے لیکن ضرورت اس مسئلے. تو علماء نے اس میں اسی رائے پہ فتویٰ دیا. اسی وجہ بہت سے مسائل ایسے ہیں شافی فقہ میں کہ امام شافی کی رائے الگ ہے، فقہ شافی الگ ہے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک
بچے کو 2.5 سال تک آپ دودھ پلا سکتے ہیں, فقہ حنفی میں نہیں پلا سکتے. سمجھ رہے ہو؟ آج مجھ سے کسی نے پوچھا یہ تو کافروں کا ملک ہے, یہاں سود لے سکتے ہیں؟ کیونکہ امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ دارالحرب میں سود لینا جائز ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ دارالحرب ہے نہیں, کوئی لڑائی کو پٹے تھوڑی ہو رہے ہیں آپ کے یہاں پہ. دوسری بات یہ کہ فقہ حنفی میں دارالحرب میں بھی سود, کیونکہ اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے پہ فتویٰ بولو نہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ منسوخ ہے, سنت نہیں ہے. فقہ حنفی میں عقیقہ سنت ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک بارش کی نماز استسقاء کی نماز نہیں ہے, یعنی وہ کہتے ہیں بس دعائیں کرو. فقہ حنفی میں نماز استسقاء سنت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے, مشائخ نے دلائل کی. اب دیکھو اگر کسی عورت کا شوہر گم جائے تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ بس انتظار کرے موت تک. 90 سال تو ایک ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہہ دیا انہوں نے, نہیں شادی کر سکتی. لیکن فقہ حنفی میں کیا ہے, 4 سال تک انتظار کے بعد کیس کر کے نکاح ختم کرا کے کہیں اور شادی کر سکتی ہے. تو اس سے بھی لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. ایسے اقوال جس پہ ہم فتویٰ ہی نہیں دیتے وہ اٹھا کے ہمارے متھے تھوپ دیتے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. اب آپ کے جب یہ 4 فقہ مرتب ہو گئے, اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ان چاروں میں سے جس قول کو چاہو لے لو, بھائی چاروں برحق ہیں. یہ بات کہنے کی حد تک ٹھیک ہے, پریکٹیکلی یہ نہیں ہو سکتی. اس میں بہت بڑے بڑے فسادات ہیں, کچھ چیزیں پریکٹیکل سے ثابت ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھو, امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ کسی لڑکی کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ان کی دلیل بھی قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والو اولا مستم النساء, تم نے کسی عورت کو چھوا ہو تو تم پہ وضو فرض ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ امام حنیفہ کہتے ہیں یہاں چھونے سے مراد جمع کرنا ہے, یہ کنایا ہے, ہم بستری کرنا مراد ہے, چھونا مراد نہیں ہے. دونوں کے دلائل ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کسی اور بچی کو, اپنی بیٹی کو یا کسی کو بھی ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. اب آپ نے کیا کیا, خون نکلنے سے امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا, امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے, فقہ حنفی میں ٹوٹ جاتا. اب آپ نے دین کو تماشا بنا لیا. آپ کا خون نکلا وضو کے بعد, کسی نے پوچھا بھائی تمہارا خون نکلا وضو کرو, کہہ رہا امام شافعی کیا مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ تورات انجیل پہ فتویٰ دیتے تھے؟ ہم چپ ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی نہیں کر وضو. تھوڑی دیر میں بچی کو پیار کیا, بھائی اب تو امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا ہے, کیا امام حنیفہ کو نہیں سمجھ آیا تھا قرآن و سنت؟ یہ تماشا بنے گا دین. اس کا حل یہ ہے کہ برحق سب کو سمجھو, فالو ایک کو کرو. میں کتنے لوگ جانتا ہوں لڑکی سے شادی کی اس کی باپ کی مرضی کے بغیر. کیوں بھائی؟ امام حنیفہ کے نزدیک ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ولی کی اجازت ضروری نہیں تو بھگا دی لڑکی نا, شادی کر لی. کیکڑا کھاتے وقت کہتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک کیکڑا حلال ہے. کیکڑے کھانے میں شافعی بن رہے ہیں, لڑکیاں بھگانے میں کیا بن رہے ہیں؟ تو تماشا ہے بھائی. علماء نے کہا جب ایک کو فالو کرنا ہے تو پھر ایک ہی کو فالو کرنا ہے. یہ تجربے کے بعد ایک چیز سامنے آئی ہے. اور حکومتوں کا بھی ایک ہی فقہ رہا ہے ہمیشہ. ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے ہاں, علماء اگر ضرورت محسوس کریں کہ بھائی اس زمانے میں فلاں فقہ پہ فتویٰ دینا چاہیے, جیسے حج میں بعض دفعہ حاجیوں کے لیے اتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ فقہ حنفی کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا, پھر خود سے یہ کام نہ کریں, پھر علماء خود لچک دے دیتے ہیں بھائی اب فقہ حنبلی کو جو وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا اس سعودی حکومت کے حساب سے چلیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن یہ کام خود نہیں کرنا ہے کہ کیکڑے کھانے کے لیے شافعی بنے ہوئے ہو, بچیاں بھگانے کے لیے. اب یہ نہ سمجھے کہ حنفی فقہ میں بچیاں بھگانا جائز ہے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نکاح ہو جاتا ہے, باقی کام ان کے نزدیک بھی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. تو اس لیے ایک فرق, تو میرا حنفی ہونا یہ آپ کے لیے فائدے مند ہے. میں حنفی نہیں ہوتا تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی یہ صلاحیت دی ہے کہ میں بھی 6 فرقہ مارکیٹ میں لا چکا ہوتا اور لیبل یہ لگا رہا ہوتا کہ میں فرقہ پرست نہیں ہوں. جتنے لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ان کے 20 فرقے ان کے اندر بنے ہوئے ہیں. ہر شخص کی الگ رائے ہے. تو جب ایک مرتب فقہ کو آپ فالو کرتے ہو تو دائیں بائیں ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی, آپ اس کے پابند ہوتے ہو. تو اس لیے بھائی تمیز سے ایک فقہ کو فالو کرو, سب کو کیا سمجھو, صحیح سمجھو, بات ختم ہو. دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں. اور یہ حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ, یہ جو کہتے ہیں نا بس حدیث آئے گی میں فوراً عمل کروں گا. بھائی فضائل کی حدیث آئے گی فوراً عمل کرو گے, مسائل کی حدیث آئے گی تو نبی نے منع کیا ہے. نبی نے فرمایا اس کو بتاؤ جو تم سے زیادہ سمجھدار ہے, وہ تمہیں حدیث کا مطلب بتائے گا. کیونکہ رب حامل فقہ غیر فقیہ, کچھ لوگ علم کی بات جانتے ہیں
کھوپڑی میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو ایسے آدمی کو فقہاء کو بتاؤ گے جو تمہیں بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے. اگر خالی حدیث کو دیکھنا ہے نا تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ الوائدۃ والموعودۃ فی النار. نبی نے ایک دفعہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں بچی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ بچی بھی جہنم میں, دفنانے والی بھی جہنم میں. کیا آپ کا یہ عقیدہ رکھ سکتے ہو کہ وہ بچی بھی جہنم میں؟ بھائی جب اس حدیث کی ہم ڈیپ میں جاتے ہیں, اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں, دیگر حدیثوں کو ملاتے ہیں, قرآن کی آیتوں کو ملاتے ہیں, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو جب اس بچی سے اللہ خود اس بچی پہ ظلم کرنے والے باپ سے انتقام لے رہے ہیں تو اللہ خود اس کو کیوں سزا دے گا؟ دوسری حدیثوں کو جب ہم نے ملایا تو پتہ یہ چلا کہ بھائی جو بچے کفر میں مر جاتے ہیں قیامت کے دن ان کو بالغ کر کے عقل دی جائے گی, آزمائش میں ڈالا جائے گا. اپنی مرضی سے جو ایمان لائے گا جنت میں, جو ایمان نہیں لائے گا جہنم میں. تو اسپیسیفک اس بچی کے بارے میں نبی کے علم میں تھا کہ اس کو بالغ کیا جائے گا, تو یہ اپنی مرضی سے کس کو ترجیح دے گی؟ کفر کو ترجیح دے گی. یہ عام قاعدہ و ضابطہ نہیں ہے, کیونکہ قرآن جگہ جگہ کہتے ہیں لا یظلم ربک احدا وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک حجت اس پہ تمام نہیں کر دیتے. تو نابالغ پہ حجت کیسے تمام ہوگی؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا حدیث آ گئی فوراً فتویٰ دے دو, بالکل غلط ہے. کسی مجتہد نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا. حدیث آئے گی, اس کے مخالف حدیثیں دیکھی جائیں گی, آیتیں دیکھی جائیں گی, سب کو ملا کے رائے قائم کی جائے گی. اور یہ مجتہدین کا, ایکسپرٹ لوگوں کا کام ہے, ہر نتو پھتو کا کام نہیں ہے. جو اٹھتا ہے بس حدیث کے ریفرنس یاد ہوتے ہیں اس کو, لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں, ریفرنس دے رہا ہے بندہ. ریفرنس تو اس حدیث کا بھی ہے بھائی. تو فقہ ایسے ہی تھوڑی مجتہدین نے اپنی عمریں کھپائی ہیں پوری ٹیمیں بٹھا کے. تو امام بخاری سے پہلے یہ کام مکمل ہو چکا ہے. تو امام بخاری, تبھی امام بخاری کا شمار محدثین میں ہوتا ہے, فقہا میں نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی. امام ترمذی جب کوئی حدیث لے کر آتے ہیں, مسئلہ بیان کرتے ہیں, تو اس میں امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں, امام شافعی کا لیتے ہیں, عبداللہ بن مبارک کا لیتے ہیں. امام بخاری کا کہیں بھی نام نہیں لیتے وہ کہ اس بارے میں امام بخاری کی رائے ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ان کا شمار تھے, وہ بھی ہم سے زیادہ فقیہ تھے بھائی, لیکن مجتہدین میں ان کا شمار نہیں ہوتا. لیکن جہاں حدیث کی بات آئے گی, یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف, وہاں امام بخاری کا نام لے رہے ہیں. تو ہر فیلڈ کے اپنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. حدیث کے ایکسپرٹ الگ ہوتے ہیں, فقہ کے ایکسپرٹ الگ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو نعرے ہیں نا اتحاد امت کے نام پہ, ہر آدمی اپنا منجن بیچ رہا ہے. تو جب یہ بولا نا میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, سمجھ لو نیا فرقہ مارکیٹ میں آنے والا ہے. اب نیا فرقہ آئے گا مارکیٹ میں, آ رہے ہیں. اور ہر آدمی, وہ علامہ اقبال نے کہا تھا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. جب آپ گلستان میں جاؤ ہر شاخ پہ تتلیاں نظر آتی ہیں آپ کو, ایک آدھ الو بھی نظر آ جاتا ہے جو ماحول خراب کرنے کے لیے. لیکن اگر باغ کے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہو, تو اگر یوٹیوب پہ جاؤ گے نا, چینل کھولو گے, مذہبی اسکالر آئیں گے سامنے, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں قرآن حدیث. دوسرے کو دیکھو گے وہ بھی قرآن حدیث, وہ بالکل اس کی دوسرے کی نفی کر رہا ہوگا, تیسرا اس کی نفی کر رہا ہوگا, چوتھا اس کی نفی کر رہا ہوگا. طلاق کے مسئلے میں دیکھ لو یار, چاروں اماموں کا اتفاق ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. قرآن و سنت پہ انہوں نے پراپر ریسرچ کی. لیکن جنہوں نے اس سے اختلاف کیا, نہیں ہم چاروں اماموں کو نہیں مانتے, ان کی رائے میں آپ اختلاف دیکھو. سب کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن و سنت سے مسئلہ بتاتا ہوں. کچھ کہتے ہیں اکٹھی 3 ہوتی ہیں, کچھ کہتے ہیں اکٹھی 3 1 ہوتی ہیں, کچھ کہتے ہیں اکٹھی 3 1 بھی نہیں ہوتی اگر آپ نے حالت طہر میں ہم بستری کے بعد دی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ حالت طہر میں ہم بستری کے بعد, ہم بستری سے پہلے دی ہے تو بھی 1 ہوگی, بشرطے کہ آپ اس سے رجوع کر لیں. صرف ایک طلاق کے مسئلے میں 20 اقوال نکل آئیں گے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے نام پہ جوڑ رہے ہیں. ائمہ اربعہ میں اختلافات کم ہیں, جو ائمہ اربعہ سے نکلتے ہیں نا ان کے آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں. اور کچھ مسائل تو ایسے ہیں جس میں پوری امت کے اجماع سے انہوں نے خروج کیا ہے. اس لیے ہم نہیں کسی کو کہتے کہ آپ لازمی حنفی شافی مالکی بنے, آپ کی مرضی بنے نہ بنے, ہم سب علماء کا احترام کرتے ہیں, بنے نہ بنے. لیکن عوام کو ہم وہی بتائیں گے جو پبلک کے لیے کیا ہوگا سوٹیبل طریقہ. پبلک کو ہم الجھانا نہیں چاہتے. تمیز سے ایک فقہ کو فالو کرو, دوسرے کا احترام کرو. یہی طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اسی پہ امت میں. میں شافیوں میں پلا بڑھا ہوں. میں جس محلے میں رہتا تھا وہاں بہت سارے شافی تھے, وہ رفع الیدین کرتے تھے, ہم نہیں کرتے تھے. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں.
میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا, والد صاحب نے کہا بیٹا امام شافعی بھی برحق ہیں, امام حنیفی بھی برحق ہیں, کسی ایک کو فالو کرو سب. اس کے بعد سے ہم نے یہ دوبارہ مسئلہ کبھی اٹھایا ہی نہیں, سمجھ رہے ہیں نا. اکٹھے رہتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, وہ کیکڑا بھی کھاتے تھے, ہم نہیں کھاتے تھے. ہم نے کہا کیوں بیٹا, امام شافعی بھی برحق ہیں, ان کی رائے میں جائز ہے, ہماری رائے میں جائز نہیں ہے, تو ان کو کھانے دو, آپ نہ کھاؤ. یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا اس وقت سے نا. بڑے آرام سے زندگی گزاری, وہ تبلیغ میں نکلتے تھے, ہم بھی نکلتے تھے, بس کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. لیکن جب آپ فتنہ پرستوں کے پاس جاؤ گے نا, وہ چھیڑے گا آپ کو, وہ چھیڑے گا آپ کو. بھائی یہ مسائل امت پہلے ختم کر چکی ہے, ہر ایک کی رائے قائم ہو چکی ہے دلائل سے, اب اس کو دوبارہ سے امت میں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اتفاقی ہیں وہ اتفاقی ہیں, جو اختلافی ہیں ان کو اختلافی رہنے دو, ان کو ایک بنانے کی کوشش میں بکھر جاؤ گے. ایک چھوٹی سی بات بتا کے بس اگلا سوال لیتا ہوں کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے یہ اسلام میں 4 فقہ بن گئے, حنفی مالکی شافعی حنبلی, ایک بناؤ ان کو. میں نے کہا بنائے گا کون؟ کہہ رہے ہیں ہم قرآن و سنت پہ آ جاؤ. میں نے کہا یہ چاروں امام مجتہد تھے, قرآن و سنت کے ایکسپرٹ تھے, تابعین تبع تابعین کے زمانے دیکھے انہوں نے, ان کو اپنی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے قرآن و سنت پہ ریسرچ کی تو 4 بن گئے, اور 1 ارب 22 کروڑ مسلمان جب قرآن و سنت پہ نئے سرے سے ریسرچ کریں گے نا, تو یہ ایک نہیں بنیں گے, یہ 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے. اور یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اس لیے تمیز سے شکر کرو میں حنفی ہوں, شافیوں کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. نہیں ہوتا تو میں مارکیٹ میں ایسی ایسی چیزیں لا رہا ہوتا, آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے یار یہ کوئی نیا آیا مارکیٹ میں, آپ بھول جاتے جہلم کو. آپ جو ہے باقی ساری سرکاروں کو, پھونکوں والی سرکار کو بھول جاتے آپ, کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل, بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جا رہا, ہمارے پاس دلائل کی قوت زیادہ ہے الحمدللہ. ہم نے پراپر وے میں قرآن کو بھی پڑھا ہے, حدیث کو بھی پڑھا ہے پراپر وے میں, اور فقہ کو بھی پڑھا ہے, چاروں فقہ پڑھے ہیں, ان کے دلائل پڑھے ہیں, کیا کیا دلائل کس کے پاس ہے, کون کس دلیل کو ترجیح. اصول فقہ پڑھے ہیں, کہ اصول فقہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کے ہر فقی کے اپنے اصول ہیں. وہ اصول کیا ہیں کہ کتاب اللہ میں ایک آیت عام ہے, کیا خبر واحد کے ذریعے اس کو خاص کیا جا سکتا ہے؟ کیا کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے؟ عبارت النص سے مسئلہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ دلالت النص سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اشارت النص سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اقتضاء النص سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ان کم بختوں کو نہ عبارت النص کا پتہ, نہ اقتضاء النص کا پتہ, کخ بھی پتہ نہیں ہے, بس ایک ریفرنس اٹھا کے تھوک دیں گے, اور ترجمہ بھی نہیں آتا, ترجمے غلط ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ وتر 1 رکعت ہے کہ 3 رکعت ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 ہے, امام شافعی کہتے ہیں 1 بھی جائز ہے. لیکن عوام جو کر رہی ہے نا کہ میں دلیل سے, بھائی تیرے پاس دلیل نہیں ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے حدیث میں تو آتا ہے یوتر بواحدۃ, نبی 1 رکعت وتر پڑھتے تھے, تم کیوں 3 پڑھتے ہو؟ میں نے کہا تو مجھے یہ بتا بھائی کہ یوتر بواحدۃ کا ترجمہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے, یہ تم نے خود کیا ہے؟ او ترى یوتر ایتارن کا ایک مطلب عربی میں یہ بھی آتا ہے کہ ایون کو آڈ بنانا. امام حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے 1 کے ذریعے ایون کو آڈ بناتے تھے, 2 رکعت کے بعد 1 ملاتے تھے تاکہ وہ ایون کیا ہو جائے, جفت جو ہے وہ طاق بن جائے. پتہ کخ بھی نہیں ہے, لفظی ترجمے بھی نہیں آتے ہیں, اور ہر شخص فنٹر بنا ہوا ہے کہ یہ ترجمہ, بھائی ترجمہ تو نے, یہ تو کسی آج کے کسی اسکالر نے کیا ہے نا ترجمہ, خود سیکھ لو عربی. کہتے ہیں دین کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, مولویوں کی, کوئی بھی مسئلہ بتا سکتا ہے, قطعاً اجازت داری نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عالم بن سکتا ہے. کسی کا کوئی, آپ مدرسے میں آؤ نا داخلہ لینے کے لیے, سب آ سکتے ہیں, سب کو داخلہ مل سکتا ہے, لیکن عالم بنے بغیر, آپ مسئلہ مفتی بنے بغیر مسئلے بتانا شروع کر دو, اس کی کوئی اجازت نہیں دے گا میرے بھائی. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر صاحب کلینک کھول کے بیٹھے ہیں, علاج کر رہے ہیں, آپ میکینک تھے, آپ بھی کلینک کھول کے بیٹھ گئے. اب ڈاکٹر کہہ رہے تیرے کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ کو یہ میڈیکل سائنس کوئی کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے کہ ڈاکٹروں کی اجارہ داری تھوڑی ہے. ڈاکٹر کہے گا واقعی نہیں ہے, میڈیکل سائنس کا علم کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے, آپ بھی چلے جاؤ, علم حاصل کیے بغیر آپ بیٹھ جاؤ. اجارہ داری جب ہوتی, جب مدرسے والے کہتے پٹھان آئیں گے پنجابی نہیں آئیں گے اس میں, یا پنجابی آئیں گے سرائکی نہیں آئیں گے, یا میرے ماموں آئیں گے تیرے چاچا نہیں آئیں گے, میرا بچہ پڑھے گا تیرا بچہ نہیں پڑھے گا. مدارس والوں نے تو دروازے کھولے ہوئے ہیں, آؤ پڑھو. اور یہ جو باتیں ہیں نا مدرسوں میں منجن بکتے ہیں, کبھی مدرسوں میں جا کے دیکھو, پتہ چلے گا کیا بکتا ہے مدرسوں میں. میں نے جامع الرشید کا ولاگ اس لیے بنایا تھا, میرے شاگردوں میں پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں, میرے شاگردوں عالم بن رہے ہیں, اور میرے نہیں سارے جامعہ کے استاذوں کے شاگردوں میں ماسٹرز کیے ہوئے لڑکے ہیں جن کو 2-2 3-3 سال سے پڑھ رہے ہیں. ان سے میں نے انٹرویو لیا تھا, بتاؤ کیا منجن بک رہا ہے یہاں پہ؟ اگر منجن بک رہا ہوتا, ایسے ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لڑکے اتنے سال تک ٹکیں گے مدرسے میں, تو پہلے سال ہی بھاگ جائیں گے, بولیں گے بھائی یہ تو قرآن و سنت کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں.
اتنے اتنے کوالیفائڈ لوگ مدرسوں سے پڑھ کے, مفتی تقی صاحب پیدا ہوئے ہیں مدرسے سے پڑھ کر, منجن لے کے نکلے کیا وہ؟ پوری دنیا میں ان کا احترام ہو رہا ہے, پوری دنیا ان کو سلوٹ کر رہی ہے, یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں کوئی اپنی ہی صلاحیت کسی میں نہ ہو, وہ مدرسے میں پڑھ کے مکھنچو نکلے, تو اس میں مدرسے کا قصور تھوڑی ہے بھائی. میڈیکل کالج سے ہر پڑھا ہوا کوئی پراپر ڈاکٹر تھوڑی ہوتا ہے, بہت سے قصائی بھی وہیں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, سرجن بن جاتے ہیں وہ, تو اس میں اس کا اپنا قصور ہے بھائی, یونیورسٹی کا قصور نہیں ہے. تو اس لیے یہ فرقواریت کے نام پہ نا منجن بہت بک چکا ہے, اس کو ختم کرو. چلو یہ سوال کا لمبا جواب دینا بہت ضروری تھا, تو ایک فقہ کو فالو کریں انسان کے بچوں کی طرح, صحیح سب کو سمجھے. چلو بھائی. فرما رہے رہنمائی فرمائے, ہمارے والد کا ایک دوسری شادی شدہ عورت سے افیئر ہے. ہائے ہائے ہائے, میں رہنمائی فرماؤں, ابا کو سمجھاؤں؟ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی, کیا زبردستی روکنے کی اجازت ہے؟ اس صورت میں کیا؟ ابا کو محبت سے سمجھائیں, ابا کیا کر رہے ہو یار, یہ میرے کرنے کے کام ہے, آپ استغفر اللہ, یعنی آپ بھائی ٹین ایجر لڑکے اس طرح کی چچوری حرکتیں کرتے ہیں, ان کو یہ بھی سمجھائیں, ابا جب آپ اس عمر میں یہ کر رہے ہو تو میری عمر میں پتہ نہیں کیا کرتے ہوگے آپ. تو باپ ابا کو سمجھائیں بھائی, ان کو روکیں, یہ غلط ہے یار, ابا کی ویلیو ختم ہو جائے گی اس سے. بہرحال ابا کا احترام پھر بھی ہر صورت میں لازم ہے, لیکن ابا کو اب تک تو سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. جی ہمارے کہ ہم جنسی کا کیا علاج ہے؟ بھائی جان, یہاں وہ ٹاپک چھیڑو جن پہ پابندی نہیں ہے, تاکہ وہ کام کر سکوں جن پہ پابندی نہیں ہے, ورنہ وہ بھی رہ جائیں گے جن پہ پابندی نہیں ہے. صحیح ہے, کچھ مسائل انڈا بورڈ پہ کبھی خوشبو لگا کے آؤ, پھر ہم انشاءاللہ وہاں ڈسکس کریں گے. آگے چلیں. جی جناب. جی نہیں پوچھیں, ان کو پوچھنے دیں, یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اصل میں. ماشاءاللہ جو آپ نے ابھی لیکچر دیا ہے ماشاءاللہ زبردست, لوگوں کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے. میرا ایک سوال ہے, جی کیا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ جس حال میں آج مسلم امہ ہے اور جو آگے حالات آ رہے ہیں ہمارے اوپر, جی کیا اس کا کوئی حل ہے ہمارے پاس, یا ہم ایسے ہی الجھے رہیں گے؟ آپ جی تشریف رکھیں. دیکھیں پہلے زمانے میں ان مسائل کا حل گورنمنٹ کرتی تھی, گورنمنٹ لیول پہ ہوتا تھا. اب حکومتیں ان کو اپنے مسائل ہی نہیں ختم ہو رہے, تو یہ گورنمنٹ, جیسے سعودی عرب میں جب تک کوئی ریلائبل مفتی نہ ہو, سرٹیفائڈ مفتی نہ ہو, فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. آپ سعودی عرب میں چینل کھول کے دکھاؤ, شرطیں اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو. تو جہاں آرگنائز حکومتیں ہیں وہاں تو کنٹرول ہے, جہاں حکومتیں کنٹرول نہیں کر رہی تو وہاں پھر بس یہ کہ شر میں خیر تلاش کرو اور صبر کرو. چلیں جی سوال کریں, چلیے علی شاباش. استغفر اللہ. ڈاکٹر کے پاس جائیں, پھر اس میں ملیں گے انشاءاللہ. ایک جو ہے نا وہ LGBT کیس تھا ناروے میں, کسی ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرے پاس کوئی لڑکا آتا ہے جو ہے نا LGBT ہے, اس کو تو اس کو اللہ معاف فرمائے عادت پڑ گئی لڑکوں کی, تو وہ کہہ رہا ہے میرا علاج کریں. میں کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کہا اس کو محبت سے سمجھائیں نا. میں نے 3-4 دفعہ کہا, میں نے کہا اتنی محبت نہ دیں کہ کیونکہ جب وہ تو لڑکوں کا شوقین ہے نا, آپ بھی تو لڑکے ہی ہو. میں نے کہا ایسا نہ ہو کچھ زیادہ ہی محبت ہو جائے. وہ کہ یار چلیں. ایک خاتون کا سوال ہے کہ ڈاکٹر کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس کا پارٹنر 10 سال اس سے کم سن ہے جی, اور وہ کہہ رہا ہے مجھے کہ انتظار کروں, میں پہلی شادی کر لوں میرے والدین کے اختیار کے مطابق, پھر میں آپ سے خفیتاً شادی کر لوں. یہ جو چھپن چھپائی والا کیس ہے نا, یہ خراب ہوتا ہے اکثر. لڑکے اس طرح سے لڑکیوں سے کھیلتے ہیں, عمر کم ہونا زیادہ ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ٹرخاتے ہیں, لٹکاتے ہیں. جو تجربے ہیں ہمارے, یہ لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں, ان کو ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. تو میں کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دے سکتا. جی جناب. سوال ہے, طلاق کے بعد آدھی پراپرٹی کلیم کرنا جائز ہے, اور طلاق کے بعد دوسری کے بعد بچے کس کے ساتھ رہیں گے؟ نہیں, کلیم کرنا شریعت کے حساب سے جائز نہیں ہے. بچے جب تک چھوٹے ہیں ماں کے پاس رہیں گے, 9-10 سال کے ہو جائیں تو باپ کے پاس آ جائیں گے, لیکن ملتے دونوں سے رہیں گے, اور خرچہ سارا باپ پر ہے. جی. یہ کرپٹو کرنسی بٹ کوائن وغیرہ میں ٹریڈ کرنا حلال ہے؟ کرپٹو کرنسی بہت مشکوک چیز ہے, اس سے ایوائڈ کریں. اس کے بارے میں یقینی فتویٰ دینا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جو اس کے جو ایکسپرٹ ہیں, ماہرین ہیں, ان کی رائے میں بہت ٹکراؤ ہے, وہی نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ یہ ہے کیا بلا.
تو اسی وجہ سے بڑے بڑے علماء احتیاط کا حکم دیتے ہیں. ویسے بھی یہ نیچرل تو نہیں ہے. کرنسی سے چیزیں مقصود ہوا کرتی ہیں, کرنسی برائے کرنسی خود مقصد نہیں ہوتی. کرنسی تو اس لیے ہے کہ چیزیں ہیں اس سے, اس لیے بھائی اور میں نے کرپٹو کرنسی کے کھسکے ہوئے دیکھے ہیں, ہلے ہوئے. ایک ہوتا ہے کھسکا ہوا, ایک ہوتا ہے ہلا ہوا. کھسکا تو مطلب پاگل ہو گیا نا, بالکل ہی اوٹ پٹانگ. ہلا ہوا کا مطلب ہوتا ہے اچھی بھلا آدمی, آپ کو لگے گا ذہین ہے, پھر ایسے کوئی بیچ میں مار دے گا, تو وہ تھوڑا سا ہل گیا. کیونکہ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کی, کروڑوں روپے کمائے, اچانک وہ خربوں کروڑوں کما کے اربوں کے مقروض ہو گئے, تو پھر تھوڑا سا ہل جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے, پاگل میں تھوڑا ہوتا ہی نہیں ہے, جو تھوڑا سا ہے وہ بھی بہت ہے. پتہ ہی نہیں, وہ زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ والی بات یہ نارمل اس میں کر رہا ہے, یہ پاگل پنے میں کر رہا ہے. جو پورا پاگل ہوگا اس کو پتا ہے وہ پاگل ہے. جو تھوڑا پاگل ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ قبولہ ہے اس نے, یہ سچی مچی میں قبولہ ہے یا ویسی پاگل تھا اس وقت. بعد میں بیگم کو بول دے میں نے کہاں قبولہ تھا بھائی. چلیں جی. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں؟ جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, جو بہت طاقتور پاورفل حیات ہے, اور اس حیات کا اس جسد اطہر سے تعلق ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے, اور اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ہمیں اجازت بھی نہیں ہے. بس ڈبل اے. محمد بھائی فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا 15 سال کا ہے, وہ سورہ فاتحہ اتحیات بار بار نماز میں پڑھتا رہتا ہے, اس کا کیا علاج یہ ہے بعض یا کوئی لوگ دعا سورہ ہے؟ فاتحہ الحمدو پھر ہا نکلا نہیں, پھر الحمدو سے نکالتے ہیں, پھر اہدنا الصراط طول نہیں نکل رہا ان سے. بھائی یہ وہم کے مریض ہوتے ہیں, یہ اتنا خطرناک بیماری ہے نا, اس کو پہلے فرصت میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, اس کو بولیں اتحیات الحمد سورہ فاتحہ ایک دفعہ میں پڑھو, بس غلط ہو صحیح ہو پڑھ لو, ختم کرو نماز. کیونکہ یہ جو جس کو وہم ہو جائے نا ایک دفعہ تجوید کا, اس کی ہوتی نہیں ہے نماز. میں نے ایسے کھسکے ہوئے دیکھے ہیں, بہت اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. یہ بھی پڑھ رہے تھے آج ظہر میں الحمدللہ, میں نے کہا بس جتنا ہا ہے نا اتنا ہی رکھو, زیادہ گاڑا نکالنے کی ضرورت نہیں. مجھے آواز آ رہی تھی, میں حالانکہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے. تو یہ بڑا خطرناک قسم کا وہم ہوتا ہے. اس لیے بھائی یہ جیسے وضو نہیں ہوتا ہی, وضو کیے جا رہا ہے, وضو کیے جا رہا ہے. ایک صاحب کا سچا واقعہ ہے, ان کو وہم تھا میرا وضو نہیں ہو رہا, نلکوں پہ نل کے خالی کیے انہوں نے نا. پھر وہ بڑے آدمی تھے, وہ اتنی بڑی داڑھی ان کی, انہوں نے کہا کہ پھر مجھے تسلی نہیں ہوئی. تو وہ مسجد میں حوض بھی تھا, ایک پول تھا نا جس میں لوگ وضو کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں جس کا یہ واقعہ ہے نا نام بتاؤں گا, جن کو ان کا نام پتا ہے وہ حیران ہو جائیں گے کہ یار ایسی شخصیت سے یہ ہوا ہے. لیکن جب بہم کی بیماری ہو جائے پھر وہ شخصیت نہیں دیکھتی وہ. تو انہوں نے کیا کیا, کہتے ہیں میں نے کہا یار اب تسلی نہیں ہو رہی, تو جب تک اس میں غوطہ لگا کے ڈبکی لگا کے باہر نہیں نکلوں گا نا نہیں ہوگا وضو. اب ڈبکی کیسے لگائیں, کہتے ہیں میں نے نا وہ لوٹا بہانے سے اس تالاب میں پھینکا اور کہا میرا لوٹا ڈبکی لگا, پوری ڈبکی لگا کے باہر نکلا, تو خیال تھا کہ شاید ہو گیا ہے وضو. اس پہ ایک بہت ہی خاندانی لطیفہ ہے, یہاں سنانے کا نہیں ہے. ایسا ہے کہ لیٹ جاؤ گے بس. اب بولو گے مفتی صاحب بس سارے پرانے لطیفے, نہ یہاں سنانے کا ہے نہیں. وہ کبھی خوشبو لگا کے انڈا موڑ آئیں گے تو سناؤں گا, آگے چلیں. یہ وہم پہ ہے لیکن یہاں سنانے کا ہے نہیں, خوشبو لگا کے آئیں کبھی. چلیں. ہمارے حبیب صاحب کہ میں یہاں کینیڈا میں زندگی بہتر گزارنے کے لیے اسائلم یعنی ریفیوجی کلیم کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوالٹی آف لائف بہتر ہو. اسائلم کلیم جھوٹ کلیم نہ کریں. میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا, بم میری پینٹ میں کسی نے رکھ دیا, اوٹ پٹانگ چیزیں بنا رہے ہوتے, جھوٹ مت بولو بھائی. اللہ نے رزق پوری دنیا میں ہر جگہ رکھا ہے. ان ارضی واسعۃ, اللہ کہتے ہیں میری زمین بہت بڑی ہے. سچ بول کے نیشنلٹی لو, جھوٹ بول کے مت لو. جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا. باقی نیشنلٹی مل جائے تو وہ مل گئی, اب اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے بولیں گے ہم نے تو سب نے یہ کیا ہوا ہے, تو لیکن یہ کہ یہ کام مت کرو. لیگل وے میں تمیز سے چلو, جیسے اچھے بچوں کی طرح. کینیڈین گورنمنٹ بولے بھائی یہ اچھے شریف شہری ہیں, جھوٹے نہیں ہیں, ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے یہ لوگ. خاتون فرما رہی ہے کہ ایک عورت اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ عمرہ پر جا سکتی ہے. دیکھیں اگر بوڑھی عورت ہے تو پھر تو گنجائش ہے, جوان عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے سوتیلے بیٹے کے ساتھ جانا. بہت لمبا سفر ہوتا ہے, بہت ہی, اور اس میں حرمت مظاہرہ کے مسائل بھی ہیں جو بیان کر چکا ہوں کئی بتا یوٹیوب پہ. چلیں.
ایک خاتون فرما رہی ہے کہ وظائف پر زیادہ زور دینا چاہیے یا سنت بالکل سے بھی زور نہیں دینا چاہیے وظائف پر، دعاؤں پہ زور دینا چاہیے. کوئی مسئلہ ہو تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو. وظائف کی وجہ سے لوگوں نے دعائیں چھوڑ دی ہیں. کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ بزرگ نے یہ اتنی دفعہ پڑھنے کو بتایا تھا اس لیے. بھائی اللہ سے گڑ گڑاؤ اپنی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، پشتو میں، پنجابی میں. اللہ کو گڑ گڑانا پسند ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ سے گڑ گڑانا سیکھو. اللہ چاہتے ہیں یہ میرے سامنے گڑ گڑائیں، مانگیں. تو یہ ان وظیفوں کی میں نہیں کہہ رہا وظیفے حرام ہیں، ناجائز ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو سنت عمل ہے وہ چھوٹ رہا ہے. تو دعائیں کرنا سیکھو. اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی ہاتھ پھیلائے اور اللہ ان کو خالی لوٹائے. تو یہ کام کرنا سیکھو. جی اعجاز صاحب فرما رہے ہیں کہ عمومی موضوع پر جو مسا کر رہے ہیں ان کے پیچھے میں نماز پڑھ سکتا اگر ہوں. یقینی طور پر پتہ ہے کہ اس نے عام موضوعوں پہ مسا کیا ہے تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں آپ، کیونکہ یہ بھی مضبوط موقف اس بارے میں یہی ہے جمہور علماء کا، وہ یہی ہے کہ یہ موزے نبی کے دور میں تھے نہیں، یہ جوتوں کا آلٹرنیٹ نہیں تھے. نبی کے دور میں جن موزوں پہ مسا ہوتا تھا وہ جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوتے تھے. اسی وجہ سے تمام فقہاء نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں کہ موزے ایسے ہوں ویسے ہوں. اس لیے ہماری رائے میں یہ رائے بالکل غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے مسجد میں. تو بھائی یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام نہ کرے جو امت کے جمہور موقف کے خلاف ہے. اس نے جب اپنی نماز پڑھنی ہے تو جیسے چاہے پڑھے بھائی، جن موضوع پہ مسا کر لے وہ، اگر اس کی رائے ہے یہ. لیکن جب مقتدیوں کو نماز پڑھا رہا ہے تو ان کی رائے کا احترام کرے. کسی کے فقہ میں یہ ہو کہ ظہر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں تو پڑھ لے الگ جا کے. بھائی نماز تو وہ اسی طرح سے پڑھائے نا جو جمہور کے مذہب کے مطابق ہو. تو کسی عالم کی تنقیص نہ کریں کوئی اگر موضوع پہ مسا کر رہا ہے، یہ کام سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو ہر دور میں ایسے علماء رہے ہیں جو پوری امت سے ہٹ کے الگ ہی کوئی رائے ان کی تھی. جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم تھے، 3 طلاق کے مسئلے میں پوری امت کے اجماع کی خلاف ورزی کی انہوں نے. اب اس میں کچھ لوگوں نے ان کی گستاخیاں کرنا شروع کر دیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ان کے اخلاص پہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن بھائی فالو اسی کو کیا جائے گا جو قرآن و سنت کی تشریح پوری امت سے صحابہ سے چلی آ رہی ہے. اسی وجہ سے حنبلی علماء نے بھی جو اس دور کے، اب تو بہت سے لوگ سلفی ہو گئے، انہوں نے ابن تیمیہ کی اس رائے کو نہیں لیا، لیکن وہ مانتے ہیں ابن تیمیہ بڑے آدمی تھے. تو ایسے ہی کسی عالم کی رائے ہے کہ عام موضوع پہ مسا جائز ہے، بھائی آپ اپنے گھر پہ کر لیں، ہمیں نماز پڑھاتے ہوئے یہ کام آپ مت کریں. لیکن جب تک یقین نہیں ہے تو پڑھیں. ایسا نہ ہو امام کو چیک کر رہے ہیں جا کے موزے. ہمیں اتنے تکلف کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے. ماں میں جاؤ نیت باندھو، کیوں تفتیش میں جا رہے ہو، پوچھ کیوں رہے ہو کسی سے. یہ نہیں ہے. بس جو بھی نماز میں نظر آئے نیت باندھو، نماز پڑھو، پتلی گلی سے نکلو. ہاں پہلے سے یقین ہو، پتہ چل جائے تو ہے. کون پتہ چلتا ہے؟ ہم تو جاتے ہیں سعودی عرب پڑھ لیتے ہیں. ہم نے میں تو نہیں دیکھتا امام کے موزے، اگر ہیں بھی تو مجھے کیا پتا اس نے موزے میں مسا کیا نہیں کیا. پڑھو نماز بس. پتلی گلی اسی وجہ سے تو اللہ نے بنائی ہے. کام کرو نکلو. اور کیا. شادی کے بعد عورت پر کس کا حکم سننا لازم ہے؟ اپنے شوہر کا یا شوہر اپنے کا. ماں باپ؟ شادی کے بعد والدین سے زیادہ حق شوہر کا ہے. خوش ہو جاؤ. چلتی پھر بھی نہیں ہے گھر میں. چلیں. ایک اسلامی ادارہ ہے، مسلم ادارہ ہے جن کو پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ سے، اور ایک تحریری معاہدہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ہاں کہ یہ پیسے کس طرح استعمال ہونے چاہیے. جی. کیا وہ اس تحریری معاہدے کے خلاف وہ پیسے نہیں کر سکتے. معاہدہ جب کیا تو اس کی پابندی کرنی پڑے گی. اور جو پیسے باقی ہے وہ اس کو واپس کر دے. بس جو بھی معاہدہ ہوا ہے، مجھے تو نہیں پتا کیا معاہدہ، ان معاہدوں کی پابندی کریں. دینی ادارے ہی اگر نہیں کریں گے پابندی تو پھر کون کرے گا بھائی. اسپیڈ تھوڑی بڑھانے کی ضرورت ہے. ہسبینڈ کی عمدہ چیز غلطی سے گاربیج رکھنے پر غصے میں بولا کہ آج کے بعد کسی چیز بنا پوچھے پھینکے تو فوراً جدا ہوگی. تو وہ بائن طلاق ہوگی یا ایک؟ پھر بعد میں اجازت نہیں، جو کرنا ہو وہ کرنا، تو یہ طلاق باقی ہوگی یا نہیں؟ اور یہ شرط پوری زندگی کے لیے بنی. شوہر نے بیوی کو کہہ دیا آج کے بعد یہ اس طرح سے پھینکا نا تو تم مجھ سے جدا ہو. کنایا طلاق ہے یہ. اس میں شوہر سے پوچھا جائے گا جدا کا مطلب کیا ہے. اگر وہ کہتے میری نیت طلاق تھی تو پھر اس عمل سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی. بائن کا مطلب ایک طلاق ہوگی، نکاح ختم ہو جائے گا اگر عورت نے یہ کام کر لیا.
اور یہ الفاظ واپس نہیں لیے جا سکتے. طلاق کے الفاظ میں اللہ نے ریورس گیئر نہیں رکھا, اور ایسا شوہر واجب الچترول ہے, کیونکہ یہ طلاق دینے کا ناجائز طریقہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تمیز سے طلاق ہوتی ہے, دونوں خاندان بیٹھتے ہیں. اللہ نے طلاق سے پہلے کے بہت سارے پروسیس بیان کیے ہیں کہ دونوں خاندان بیٹھیں, جوڑ کی صورت پیدا کریں وغیرہ وغیرہ, پورا وہ اس پہ تو کئی بیانات ہو چکے ہیں. اس کے بعد اگر دینی ہے ایک طلاق دی جائے رجعی, وہ بھی پاکی کی ایام میں, حیض کی حالت میں نہ ہو, پاکی کی ایام میں ہو, تو اس سے میں جو ہے پھر وہ عدت گزارے گی. پورا ایک پروسیس ہے, لیکن ہو ہر طرح سے جاتی ہے. تو اس لیے اللہ نے سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں طلاق کا صحیح طریقہ بتایا ہے, تاکہ غلط طریقے سے لوگ نہ دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا بیوی کچھ الٹا سیدھا کر رہی ہے, آپ نے آئندہ یہ کیا تو طلاق ہے. بھائی کچھ اور طریقے سے اس کو دھمکی دے دو, کچھ اور طریقے سے سمجھا دو اس کو, طلاقوں کو بیچ میں کیوں لے کر آتے ہو. لیکن بہرحال اگر یہ الفاظ کہہ دیے تو اب اس میں ریورس نہیں ہو سکتا, وہ کام ہوا تو ڈیورس ہوگی. سوال ہے خاتون کا ہاں کہ میں ایک انڈیا کے ہندو خاندان سے ہوں, میرا تعلق کسی مسلمان بچے سے ہے. جی وہ خلاصہ لمبا سوال ہے کہ وہ پوچھ رہی ہے کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہوں گے تو میں شادی نہیں کروں گا, اور میں سوچ رہی ہوں کہ اگر میں مسلمان بن جاؤں تو صحیح مسلمان نہیں بنوں گی, یعنی اخلاص کے ساتھ. بھائی آپ مسلمان بن جائیں, اخلاص کے ساتھ بن جائیں. آپ نے باقی اس سے شادی کرنی ہو نہیں کرنی ہو وہ اس کے بعد فیصلہ کریں. اسلام کو ڈیلے مت کریں. اگر اللہ آپ کو اسلام کی طرف لا رہا ہے تو ہو جائیں. تو یہ شیطان بعض دفعہ دل میں ریاکاری کے وسوسے ڈالتا ہے کہ تم تو اس لیے ہو رہے ہو, تم تو اس لیے ہو رہے ہو. کام شیطان کم وقت کرنے نہیں دیتا, جب کرنے لگو تو وسوسے ڈالتا ہے. تو اچھا کام کرنا ہی ہے, نیتوں کو ٹھیک کرتے رہیں بعد میں بیٹھ کے. اب اذان ہو رہی ہے, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اصل میں تو وسیم مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. بھائی تو نماز پڑھ لے, کچھ بھی ہو, نیت کو ٹھیک کر. کام اچھا کبھی بھی نیت کی وجہ سے چھوڑا نہیں جائے گا, نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ میں مفتی صاحب میں 2 سال سے کینیڈا میں ہوں. میں نے ریفیوجی کا کیس داخل کیا ہے, اس میں 3-4 سال. ایک ایجنٹ نے بتایا ان کو کہ میرا سوال یہ کہ کاغذوں پر بیوی بچے وہاں پہ ہے. ایک ایجنٹ نے مشورہ دیا کہ میں انڈیا میں کاغذوں پر 1 طلاق لکھوں اور پھر یہاں بلا لوں. ہاں, اسلام میں طلاق لکھنے سے ہو جاتی ہے, جھوٹ موٹ میں بھی. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, جھوٹی موٹی طلاق لکھی تو ہو جائے گی. وکیل سے بولے کچھ بھی نہیں لکھے بس. اگر کسی نے شادی کی اور 1 مہینے کے بعد بتایا اپنی بیوی کو کہ وہ گزشتہ شادی شدہ تھا, اس نے شادی ماضی میں کی تھی, تو کیا یہ دھوکہ ہے؟ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر پہلے سے میرڈ تھا اور دوسری بیوی کو نہیں بتایا تو یہ دھوکہ ہے, کیونکہ وہ آپ کو کنوارا سمجھ کے آپ کے نکاح میں آئی ہے. یہ بدترین دھوکہ ہے. آپ کلیئر بات کریں, یہ تو پھر زندگی بھر کے لیے اس عورت کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے. اس میں دھوکہ دے دیا, آگے پتہ نہیں کیا کرے گا. تو کلیئر آدمی ٹھیک ہوتا ہے. صاف گوئی کے وقتی نقصانات ہوتے ہیں, زندگی ہمیشہ کے لیے سکون میں. جھوٹ بولنے کے وقتی فائدے ہوتے ہیں, زندگی ہمیشہ کے لیے ڈپریشن میں. نکاح تو ہو جائے گا اگر نکاح کوئی کرتا ہے. بہت سوال ہے پریشان ہو عادل رہا تھا بھائی, جی. ایک صاحب, کینیڈا جیسے لبرل کنٹری میں اپنے آپ کو گناہ اور زنا سے کیسے بچائیں ہاں اگر کوئی مبتلا ہو تو؟ دیکھو, سب سے پہلے نکاح کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں, جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے نکاح کی استطاعت کا مطلب اس کو رشتہ مل جائے. آج کل استطاعت کا مطلب یہ کہ جب میرا اپنا ذاتی گھر ہوگا, یہ ہوگا, 50 سال 55 سال کا ہو جاؤں گا, اس کے بعد سوچوں گا اس بارے میں. یہ مطلب نہیں ہے, رشتہ مل جائے تو بس کر لو. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, کہ سب سے زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی, نظر کی حفاظت کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نکاح ہے. تو اور اس میں اللہ پہ توکل کرو, آمدن کو مت دیکھو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے نکاح کے بعد غنی کر دے گا. تو اللہ کے وعدوں پہ رکھ کے اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو. دوسری بات, جب تک نکاح میسر نہیں ہوتا تو اس ماحول کو چھوڑنے کے لیے 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکل جاؤ اچھے بچوں کی طرح, کیونکہ جس ماحول میں انسان بگڑتا ہے اکثر اس میں سدھرتا نہیں ہے.
قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کو ماحول چینج کرنا پڑتا ہے. تو تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے جائے گا, اللہ رسول کی بات سنے گا, دین کی بات سنے گا, اللہ نے چاہا تو انسان کا بچہ بن کے واپس آئے گا. پھر خراب ہونے کا خیال ہے, پھر آ جاؤ سیروزے کے لیے نکل جاؤ, چلے کے لیے نکل جاؤ. اللہ نے چاہا ایک نہ ایک دن انسان کا بچہ بن جائے گا, اور اس دوران شادی کی کوشش میں لگا رہے. یہ نہیں کہ کوشش ہی چھوڑ دے نکاح کی, کیونکہ نکاح کی کوشش چھوڑ دی تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے. چلیں. سوال ہے, جب لڑکی کے لیے پیغام آتا ہے تو لڑکے والوں کی طرف سے ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی تصویر ان کو بھیجے ڈیجیٹل. ہم تصویر بھیجنا نہیں چاہتے ہیں, شاید دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائے, لیکن اگر تصویر نہیں دیں گے تو وہ پیغام آگے پھر نہیں چلتا ہے. دیکھیں میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جائز ہے, ضرورت کی وجہ سے ڈیجیٹل تصویر, تو رشتے کا پیغام بھی دیکھنا جائز ہے, تو ڈیجیٹل تصویر بھی دیکھنا جائز ہے. باقی اس تصویر کا وہ غلط استعمال کریں گے تو پھر یہ آپ جانیں وہ جانیں, آپ کو ان پر کتنا اعتماد ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ گھما دیں گے, اخبار میں دے دیں گے, تو نہ بھیجیں پھر ایسی جگہ رشتہ کیوں کر رہے ہیں. تو اب لڑکیوں کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے میرے سامنے کیسز آئے ہیں, وہ لڑکی دکھا ہی نہیں رہے تھے, اتنی شرمیلی تھی, وہ لڑکی کا رشتہ ہی نہیں ہوا پھر چکر میں. وہ زیادہ خطرناک بات ہے بھائی. بڑے ضرر سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹے ضرر کو برداشت کیا جاتا ہے. اور بغیر دیکھے کون کرتا ہے آج کل شادی؟ خرچہ ہو رہا ہے ٹھیک ٹھاک. وہ ایک دفعہ وہ ہوا نا کہ ایک قاضی صاحب نے, ایک بندے نے شادی کی, قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا, تو قاضی صاحب نے کہا کہ بھائی وہ میری فیس. اس نے کہا کتنی فیس؟ کا جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنی دے دو. قاضی صاحب کا خیال تھا ظاہر ہے دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے, ٹھیک ٹھاک فیس دے گا. تو اس نے 50 روپے نکال کے دے دیے, وہ بھی پاکستانی. تو قاضی صاحب کو بڑا غصہ ہے, یہ کیا دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا دلہن دیکھو. جب قاضی صاحب نے دلہن دیکھی 25 واپس کر دیے. بعض دولہا بھی ایسے ہوتے ہیں, خالی دلہن نہیں ہے. چلیں. قربانی کے سلسلے میں ہے کہ جو لوگ کینیڈا امریکہ میں ہیں وہ قربانی کراتے ہیں ہندوستان پاکستان. آپ نے اس میں کہا تھا کہ ایسے کرنے سے قربانی نہیں ہوگی, لیکن یہاں دارالافتاء کا فتویٰ, میں نے یہاں پر ایک مفتی صاحب سے پوچھا, انہوں نے فتح رحیمیہ وغیرہ کا حوالہ دے کر اس کی. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ یہاں کے لوگ انڈیا میں قربانی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی, ایسا کوئی فتویٰ میں نے نہیں دیا. میں نے یہ کہا ہے کہ قربانی میں صدقہ اصل نہیں ہے, اصل یہ بقرہ عید ہے, تبھی اس میں روزہ رکھنا حرام ہے تاکہ قربانی کا گوشت کھائیں. تو اگر انڈیا پاکستان میں کرنی ہے تو ایک الگ سے حصہ کریں, ایک قربانی یہاں لازمی کریں اپنے وطن میں, اپنے علاقے میں, اور گوشت جا کے تمیز سے کھائیں, سیلیبریٹ کریں اس کو. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پورے سال ہم گوشت کھاتے ہیں, آج ہم بکرا کیوں کھائیں؟ چلو یار انڈیا میں کرو, پاکستان جان چھڑاؤ. یہ جان چھڑانے والا کام مت کریں, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. تبھی روزہ حرام کر دیا اللہ نے کہ بھائی میری یہ اللہ کا, یہ جب ہم ذبح کرتے ہیں نا جانور, یہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. اب اللہ کہتے ہیں میری طرف سے تمہاری دعوت ہے, کھاؤ. آپ کرو, میں انڈیا میں کر چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ کریں انڈیا پاکستان میں غریب علاقوں میں بھی گوشت بانٹے تاکہ صدقے کا, لیکن یہ وہ کرے جو ایک قربانی یہاں کر رہا ہو, پھر وہاں بھی کر لیں. اگر آپ ایک ہی کرنی ہے تو اپنے علاقے کو ترجیح دیں آپ, کیونکہ یہ اصل اس میں صدقہ نہیں ہے. اگر صدقہ اصل ہوتا نا تو اللہ کہتے غریبوں میں پیسے بانٹ دو. اصل یہ ایام اکلن و شربن, عید ہے, تو عید میں تو سیلیبریٹ کرنا ہے نا, اور کیا لڈو کھا کے کرنا ہے کیا؟ اب بقرعید میں آپ نے بکرا انڈیا میں پاکستان میں کر دیا, یہاں آپ لڈو کھا رہے ہو. اسلام تو لڈو کے خلاف ہے, اسلام موٹاپے کے خلاف ہے, تو لڈو کے خلاف نہیں ہوگا. گوشت سے موٹاپا نہیں آتا, اس لیے اسلام میں ہمیشہ گوشت کھانا ہی عبادت ہے. لڈو کہیں اسلام میں اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے ہی نہیں. گندم نہیں ہے بھائی, جو کا آٹا ہے, اس میں لو کارب ڈائٹ ہے وہ. تو کوئی بھی ایسی چیز جو موٹاپا لا رہی ہو اسلام تھوڑی پسند کر. بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ. پھر آپ نے جب فرمایا برائی پھیلے گی تو سب سے پہلے جھوٹ, اور فرمایا موٹاپا. ایک تو نیچرلی ہوتا ہے موٹاپا, میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں ایک ٹائم کھاتے ہیں لیکن جسم بہت بھاری ہے. بہت سے صحابہ بھی بہت بھاری جسم کے تھے, وہ تو قدرت کی طرف سے ہے.
کوئی بھاری جسم کا ہوتا ہے, کوئی ہلکا جسم کا ہوتا ہے. یہ امام محمد جن کی بات آئی نا ابھی, امام حنیفہ کے شاگرد انتہائی ذہین تھے لیکن بہت بھاری جسم تھا ان کا. امام شافعی کہتے ہیں میں نے کسی بھاری جسم والے میں اتنا ذہین آدمی نہیں دیکھا, وہ نیچرلی تھے. لیکن اگر کھا کھا کے موٹے ہو گئے ہو نا تو یہ شریعت میں برا عمل ہے. اور ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر متفق ہیں کہ فل کارب ڈائٹ کھانے سے انسان پہ کیا آتا ہے؟ موٹاپا. میٹھا کھانے سے کیا آتا ہے؟ گوشت سے موٹاپا نہیں آتا. تو جتنی اسلام میں دعوتیں ہیں ان میں گوشت ہے. ولیمے میں آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہا ولیمہ کرو اگرچہ 2 لڈو ہی کینوا کھلا دو, نہیں. اسی طرح اسلام میں حج اور عمرے کے موقع پہ دم ہے جس میں غریبوں کو کھلانا پڑتا ہے. وہاں بھی یہ کہ آپ سے جنایت ہو گئی نا, کوئی گڑبڑ ہو گئی تو بکرا کاٹ کے غریبوں کو کھلاؤ. وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ 2 دیگیں زردے کی, نہ. اسی طرح اسلام میں عقیقہ, آپ کے بچہ پیدا ہوا, فیملی پلاننگ والی ٹینشن میں جائیں گے یہ کیا ہو گیا, آبادی میں اضافہ ہو گیا, چھٹا آ گیا, اوہ ہو یہ کیا ہو گیا. اللہ کہتے ہیں چھٹا ہو, 7واں ہو, 8واں ہو, بکرے کاٹو. وہاں بھی کیا ہے؟ گوشت. یہ نہیں ہے کہ لڑکے, حدیث میں ہے نا لڑکے پہ 2 بکرے لڑکی پہ 1 بکرا. یہ نہیں ہے کہ لڑکے پہ 2 زردے کی دیگیں اور لڑکی پہ 1 دیگ. وہاں بھی میٹھا نہیں ہے, وہاں بھی کیا ہے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم گوشت خور لوگ ہیں, ہم کیا ہیں؟ ہندو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ یوں کرتے ہو تم سبزیاں. بھائی سبزی کھلاؤ بکری کو, خود کیا کھاؤ گے؟ ہم کیا ہیں بھائی؟ ہم گوشت خور لوگ ہیں. نبی الملاحم. اور خیر ابھی اس پہ گوشت پہ صرف کیونکہ گوشت ابھی کیا بولوں میں, گوشت کھاؤ گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی, گوشت نہیں کھاؤ گے. میں ہندوؤں کا خدا نخواستہ توہین مقصد نہیں ہے, کسی بھی قوم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ایک ہندو نے کہا نا یہ لوگ جو ہیں اتنی, ابھی کیا بولوں میں یار, وہی جو ٹاپک جو ممنوع ہے یہاں پہ. تو میں نے کہا بھائی گوشت کھاؤ گے تو ہماری تقریریں سمجھ میں آئیں گی, بغیر گوشت کے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو جہاں بھی حدیث میں کھانے کی گوشت ہی ملتا ہے ہمیں. تو اب آپ بقرعید جو اصل مسلمان کا گوشت کھانے کا دن ہے اس میں آپ صدقہ کر لو, وہاں انڈیا بھیج دیا آپ نے, تو اس کو تو سیلیبریٹ کرنا ہے. غیر مسلم پوچھیں یار آج تم لوگ گوشت بہت کھا رہے ہو. بھائی آج ہمارا مذہب کہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ گوشت. اور اس میں اتنی تاکید کی کہ 4 روزے حرام کر دیے, 4 دن کا روزہ حرام کر دی. پھر بھی ایسا نہ ہو کہ کھا کے بکرے بنے ہوئے ہوں مر جائیں, اعتدال سے کھائیں. لیکن یہ کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے, اور اس میں تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو پورے سال کھاتے ہیں. بھائی وہ پورے سال الگ ہے, یہ والا الگ. ہمارے نبی بقرعید کے دن جب تک جانور کا ذبح ہو کے گوشت نہیں آ جاتا تھا کچھ کھاتے نہیں تھے صبح سے. یہ تواضع تھی نبی کی کہ بھائی جب اللہ کھلا رہا ہے تو پہلا لقمہ ہمارا کون سا پیٹ میں جائے گا؟ قربانی کا گوشت. یہ تواضع تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عید الفطر کے دن عید سے پہلے کھا کے جا رہے ہیں, وہاں بھی تواضع ہے کہ آج روزہ نہیں ہے, جلدی کھایا ہے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. عید الاضحیٰ میں تو روزہ ویسے ہی نہیں ہوتا, رمضان کو ہے نہیں, اس میں جب تک قربانی کا گوشت نہیں آیا آپ نے کھانا نہیں. تو غیر مسلم ملکوں میں تو آپ کو اپنے تہواروں کی زیادہ حفاظت کرنی ہے. تو یہاں اگر آپ قربانی وہاں کر دو گے پتہ کیا چلے گا آپ کے بچوں کو بقرعید کیا ہوتی ہے. ہمیں تو انجوائے کرتے ہیں کراچی میں, ایسا زبردست گائے آ رہی ہے, اونٹ آ رہے ہیں اور دمبے آ رہے ہیں, اور یہ ایسا مزہ آتا ہے آپ کو جو کراچی کے لوگ ہیں. بقرعید کا مزہ پاکستان میں جو کراچی میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. کبھی خوشبو لگا کے آؤ, انشاءاللہ پتہ چلے گا. چلو چلیں, بس میرا خیال ہے کافی ہو گیا. ایک سوال اور لے لیتے ہیں, کافی ہے نا, ایک سوال اور لے لیتے ہیں لاسٹ. جزاک اللہ, آپ تشریف لائے. پر ہمارے پہلا سوال ہے وہ 3 سوال ہے اس سوال کے تحت. جی. یہاں زیادہ تر عورتیں کام پر جاتی ہیں, اپنے بچوں کو وہ چائلڈ کیئر سینٹر میں چھوڑ دیتی ہے. سبحان اللہ. کیا ضروری ہے؟ اگر ضروری نہیں ہے اور وہ شوہر خود کما رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کا کیا فرمانا ہے؟ دیکھو بچوں کو خواتین جاب کرتی ہیں اور وہ چائلڈ کیئر میں چھوڑ دیتی ہیں, ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن یہ چیز مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے. اللہ نے جو ہمیں دین اور مذہب دیا اس میں عورت کو گھر اور مرد کو گھر سے باہر کی ذمہ داری دی. اکا دکا انڈیویجولی کہیں ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے بھائی, لیکن یہ کلچر کا حصہ اگر بن جائے گا تو سارا نظام برباد.
اب ابا بھی باہر جا رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, اماں بھی جا رہی ہیں, تو رات کو گھر میں جو ایک ہوٹل ہے, پھر وہ گھر تھوڑی ہے. میاں بھی جاب کر رہا ہے, بیگم بھی صبح نکل کے جا رہی ہیں, شام کو دونوں گھر میں آ رہے ہیں, تو وہ گھر تھوڑی ہے, وہ کیا ہے, ہوٹل ہو گیا نا. اور میں حیران ہوتا ہوں بھائی, امی کے بغیر بچہ گھر میں رہ کیسے لیتا ہے. مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے. ہم جب گھر میں آتے تھے نا اسکول سے, ہمیں روٹی بعد میں چاہیے, امی پہلے چاہیے. میں تو ایسے ہنگامے کرتا تھا, امی کدھر ہیں, وہ بھائی پڑوسن کے یہاں گئی بھی ہیں, او امی کو بلاؤ. بھائی بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا, اور یہ یادیں ہمیشہ رہتی ہیں. اگر آپ بچوں کو ادھر ادھر چھوڑ کے جا رہی ہیں, بچے پھر اماں نہیں سمجھیں گے آپ کو. ہماری والدہ کے انتقال کو کتنے سال ہو گئے, جب بھی تذکرہ آتا ہے جذباتی ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی, یادیں وابستہ ہیں. ساری زندگی یہ روٹیاں پکا پکا کے کھلائیں, آگے پیچھے چمٹے لے لے کے گھومتی تھی, کھا, صحیح ہے نا. تو یہ محبتیں جبھی ہوتی ہیں جب ماں بچے کو گھر میں ٹائم دے, ابا بھی ٹائم دے. ابا بھی آفس سے آگے بیٹھے بچوں کے ساتھ. ایک صاحب نے کہا کہ میرے بچے انچ کے حساب سے بڑے ہو رہے ہیں, میں جب صبح آفس جاتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, واپس آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں, تو بس میں یہ دیکھتا ہوں اب اتنے ہو گئے. ٹھیک ہے نا, پہلے اتنے تھے. تو بچوں کو ٹائم دیں گے تو بچوں کو محبتیں ہوں گی. اور جو فطری نظام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پہ توکل کرو, خواتین گھر سنبھالیں, مرد گھر کے باہر کا نظام سنبھالیں. بہرحال کوئی جاب کر رہی ہیں, کوئی مجبوری ہو تو حرام ناجائز کی بہو پردہ اگر کرتی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ سوسائٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کلچر کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اللہ جی, ایک سوال بس آخری سچی مچی کا. وعلیکم السلام. وہیں سے بات کریں. ہادی, ماشاء اللہ, لگ رہا ہے لکھنؤ سے تعلق ہے آپ کا. جی جی جی, اچھا یہاں اسلام قبول کیا آپ نے آ کے, ویری گڈ ویری گڈ. جی جی, آپ کی والدہ غیر مسلم ہے؟ بس دیکھیں, آپ کو خدمت تو کرنی پڑے گی ان کی نا. جی کوئی بات نہیں, اس پہ اللہ آپ کو اجر دے گا. دیکھیں, پہلے سے زیادہ آپ والدہ کی خدمت کریں گے نا تو والدہ بولیں گی پہلے کم کرتا تھا, اب خدمت زیادہ کرتا ہے. جی ہوں, بس دیکھیں, یہ تو پھر مشورے ہیں نا, یہ تو پھر کبھی کسی ماہر سے. اچھی بات, اللہ آپ کو قبول کرے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک, چلیں جی, اجازت دیں ہمیں, ہم نے نماز کہیں اور پڑھنی ہے جا کے, تو ہمیں فوراً پتلی گلی سے نکلنے دیں. آپ لوگ مسافہ نہ فرمائیں, سیلفیاں نہ لیں.